اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وآلہ طیبین الطاہرین المعصومین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم ملعونین قال اللہ تعالی فی القرآن الحکیم واعتصموا بحبل اللہ جمیعا ولا تفرقوا۔ ناظرین محترم، ہمارا یہ پروگرام، ہمارا یہ سلسلہ جاری و ساری ہے کہ جس میں پچھلے پروگرام کے اندر ہم نے آپ کے ساتھ اپنا مقصد واضح کیا کہ ہمارا مقصد پاکستان کے اندر فرقہ واریت کا خاتمہ اور پاکستان کو امن کا گہوارہ بنانا ہے، اور ایسے مسائل کا حل نکالنا ہے کہ جو امت کے درمیان اختلافی ہیں مگر ان کو شائستہ زبان کے ساتھ اختلافی مسائل کو خوش اسلوبی کے ساتھ حل کیا جا سکے۔ ناظرین محترم، اس وقت اسلامی معاشرے میں عام طور پر اسلام کی ترجمانی دو قسم کے لوگ کر رہے ہیں۔ ایک وہ لوگ کہ جنہوں نے تشدد و تعصب کی راہ کو اپناتے ہوئے لوگوں کی علمی و فکری آزادی چھین کر تعصب پسند ذہنیت کا مقلد بنا دیا ہے، اور اسلام و مسلمین میں ہونے والے حادثات و واقعات کے بارے تحقیق و جستجو کرنے والوں پر فتووں کا بازار گرم کر کے رکھ دیا ہے، جس کا نتیجہ فرقہ واریت اور مذہبی خون خرابے اور ملک پاکستان کو تباہی کے دہانے پر پہنچانا، کہ جس کے لیے اگر افواج پاکستان کا ڈنڈا نہ ہوتا، وہ حرکت میں نہ آتا، تو یقیناً آج پاکستان کی جو حالت ہے یہ ناقابل بیان ہوتی۔ دوسرے وہ لوگ ہیں کہ جو گرچہ جو کچھ بیان کرتے ہیں اس کے ساتھ وہ اس مسلمانوں کے جو لٹریچر موجود ہے، اویلیبل ہے، اسی سے ہی وہ بیان کرتے ہیں، مگر ان کا جو بیان کا انداز ہے وہ کچھ شائستہ نہیں ہوتا، وہ تہذیب کی حدود جو ہیں اس کو پامال کر دیتے ہیں اور شخصیات کی بھی توہین کے مرتکب ہوتے ہیں اور لوگوں کی دل آزاری کا بھی باعث بنتے ہیں۔ ہم یہ چاہتے ہیں کہ انہی مسائل کو حل کرنے کے لیے درمیانی رائے حل جو ہے وہ نکالی جائے، جس سے اس تعصب پر مبنی جو سوچ ہے اس کا بھی خاتمہ ہو سکے، جس سے قرآن نے منع کیا ہے سختی کے ساتھ، اور کسی بھی مسلمان اور حتیٰ کسی غیر مسلم کی بھی دل آزاری نہ ہو، اور ملک عزیز پاکستان کے امن پر آنچ نہ آنے پائے۔ جو ہماری نظر میں یہ ہے کہ اتفاقی مسائل کو مسلمانوں کے درمیان اس انداز کے ساتھ بیان کیا جائے کہ شائستہ زبان، دلیل کی زبان اور صبر و تحمل کے ساتھ ان مسائل کو حل کیا جا سکے، اور اخلاق کے دائرے میں رہتے ہوئے قواعد کو ملحوظ خاطر رکھتے ہوئے علمی محافل و تحریر میں زیر بحث لایا جائے، اور ہر قسم کی فکری آزادی سے ہر قسم کے مذہبی تعصب کا پہرا اٹھا لیا جائے۔ اسی خیال کے پیش نظر ہم نے مذہبی ہم آہنگی اور رواداری کو عام کرنے کے لیے اختلافی مسائل میں مہذبانہ انداز میں کسی کی پسندیدہ شخصیات کو ملحوظ خاطر رکھتے ہوئے معلومات کا ایک سلسلہ شروع کیا ہے، جس میں ہم اپنا علمی موقف پیش کرنے کی سعادت حاصل کریں گے اور ساتھ ساتھ تحمل و برداشت کو عام کریں گے، اور نتیجے میں بجائے اس کے کہ ہم اپنا فتویٰ یا رائے ٹھونس دیں، بلکہ ہم اس کا فیصلہ ناظرین کو دیں گے کہ آپ اپنی عقل و شعور کے ساتھ قرآن سے دلیل لیتے ہوئے اس کے حوالے سے اپنی کچھ رائے قائم کریں، تاکہ انسان کی فکری آزادی کو کسی تعصب کی زد سے جو ہے وہ تعصب کی زد کے اندر اس کو نہ لایا جا سکے۔ ناظرین محترم، آج کی جو پوری اسلامی دنیا ہے جس میں انتہائی حساس مسئلہ جو ہے وہ صحابیت کا مسئلہ ہے، اور شاید یہ مسئلہ خود صحابہ کے زمانے کے اندر اتنا حساس نہیں ہوگا جتنا کہ یہ آج کل اس مسئلے کو حساس قرار دیا جاتا ہے۔ یہاں تک اگر کوئی مسلمان ان مسائل کے حوالے سے جو صحابہ کرام کے درمیان پیدا ہوئے تھے، اگر کوئی بات زیر بحث لاتا ہے تو اس پر کفر کا فتویٰ تک لگا دیا جاتا ہے۔ اگرچہ جتنے بھی مسلمانوں کے درمیان فرقے موجود ہیں وہ صحاب کو معصوم تو نہیں مانتے، مگر پھر بھی کسی بھی صحابی کی غلطی کے عنوان سے جو ان سے غلطیاں سرزد ہوئی ہیں ان پر بات کرنے کو وہ بالکل منع کرتے ہیں، اور جو ہے وہ اس کو خطائے اجتہادی کا لفظ بھی استعمال کر لیتے ہیں، لیکن پھر بھی ان کی خطا والے معاملے کو زیر بحث لانا یا اس پر گفتگو کرنا، اس پر انہوں نے ایک بین لگا کے رکھا ہوا ہے۔ لیکن جب قرآن کی طرف رجوع کیا جاتا ہے تو قرآن مجید کے اندر جتنے بھی اذکار ہیں
اس کو بار بار اس کا ذکر کرتے ہیں، حتیٰ کہ قرآن کو پڑھنا، بار بار پڑھنا یہ ثواب کا کام ہے، لیکن اسی قرآن کے اندر اگر کچھ شخصیات کے بارے میں، ان کچھ اصحاب کے بارے میں یہ بیان کیا جائے کہ آپ کا جو عمل ہے وہ اچھا عمل نہیں ہے تھا، تو اس کو پڑھنا قرآن میں تو ثواب ہے، لیکن اگر اس کے علاوہ ان کو جب پڑھا جاتا ہے تو مسلمان اس کی اجازت ہمیں نہیں دیتے۔ ناظرین محترم، کہ مکتب اہل بیت جن شخصیات کو عصمت کے درجے میں فائز سمجھتے ہیں، دوسری طرف سے ان کی بھی توہین کی جاتی ہے، کبھی شراب نوشی کا الزام لگایا جاتا ہے تو کبھی مختلف خطا کار ان کو کہہ کر ان کی توہین کی جاتی ہے، لیکن وہ لوگ جو صحابہ کرام کے دفاع کے اندر صف اول کے اندر موجود ہیں، وہ جب ان شخصیات کی توہین کی جاتی ہے تو بالکل وہ ٹس سے مس نہیں ہوتے اور خاموشی خود کے اوپر چھاوی کر لیتے ہیں۔ خلاصتاً کہ وہ جو لوگ کہ جن کا دعویٰ ہے حسبنا اللہ کتابہ کہ ہمارے لیے کتاب خدا ہی کافی ہے، وہ بھی اپنے مسائل کو قرآن سے حل کروانا نہیں چاہتے، اور قرآن سے جو قرآن مسئلے کا حل پیش کرتا ہے اس کو عملی طور پر قبول نہیں کرتے۔ یہ ایک کافی زیادہ پریشانی کہ اس میں ہے۔ آج ہم جس پوائنٹ پر گفتگو کرنے جا رہے ہیں وہ مسلمانوں کی اکثریت جس کلیے کے اوپر متفق ہے، وہ کلیہ ہے کہ اصحابۃ کلہم عدول، کہ تمام کے تمام اصحاب جو ہیں وہ عادل تھے، اور یہ ایک کلیہ بنا دیا گیا۔ لیکن اس کو ہم جانچیں گے، اس حدیث کے بارے میں ہم اس کلیے پر بھی بحث کریں گے، اور اگر تمام کے تمام جو ہیں اصحاب پیغمبر اگر عادل ہیں اور بے خطا ہیں اور ہر ایک کی اطاعت و اتباع جائز ہے، تو کیسے ممکن ہے روک دے، روک دیتا ہے یہ چلایا ہے۔ جتنی بھی یہ تمہیدی گفتگو ابھی تک میں نے آپ کے سامنے کی ہے کہ قرآن مجید کے حوالے سے ہم رہنمائی لینا چاہیں گے اور پاکستان کے اندر فرقہ واریت کو ختم کرنا چاہیں گے، اور جتنے بھی ہمارے پاس مختلف قسم کے دلائل ہیں ہم ان تمام دلائل کو قرآن کے سامنے پیش کریں گے۔ تو میرا آج کی اس نشست میں پہلا جو سوال ہے قبلہ صاحب سے وہ یہی ہے کہ قبلہ مکتب اہل بیت کے اندر صحابی کیسے کہتے ہیں، اور صحابہ کے بارے میں ہمارا موقف کیا ہے، اس موقف کو ذرا وضاحت فرمائیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وبہ نستعین وہو خیر المعین، ثم الصلاة والسلام علی رسولہ الکریم والائمۃ المیامین، وفقنا اللہ وإیاکم بالعلم والعمل الصالحین۔ صحابی یا اصحاب، اس کا لغوی مفہوم عام طور پر ساتھی، دوست، ہم سفر، ہم فکر، کلاس فیلو، سکول فیلو، ہم گروہ وغیرہ الفاظ کے ساتھ اس کا ترجمہ یا معنی کیا جاتا ہے، اور جہاں تک اس لفظ کا اصطلاحی معنی ہے تو ہماری تحقیق کے مطابق یا ناقص مطالعے کے مطابق اصحابی کا جو اصطلاحی معنی ہے اس میں شاید ہی علماء مسلمین کے درمیان اتفاق ہو۔ کوئی ایک تعریف ایسی نہیں ہے کہ جس پر مسلمانوں کا اتفاق نظر آتا ہو۔ بہرحال جو بھی ہے کہ ہمارے نزدیک صحابی کس کو کہتے ہیں، اور فقہ اہل البیت علیہ السلام میں صحابی کا کیا مقام اور مرتبہ ہے، تو اس کا میں مفہوم اگر آپ کی خدمت میں پیش کروں تو صحابی سے مراد وہ شخص ہے کہ جس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رفاقت اور ان کے زیر سایہ رہ کر قرآن سیکھا ہو، اور اپنی آنکھوں سے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت اور کردار کا مشاہدہ کیا ہو، اور اپنے کانوں سے قول رسول سماعت کیا ہو، اور تا حیات اس پر ثابت قدم رہا ہو۔ یعنی صحبت پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں وقت گزارنے والے دو قسم کے لوگ تھے۔ کچھ وہ تھے جو حقیقی اطاعت گزار تھے، رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کلام سنتے سمجھتے اور دل و جان سے ایک ایک لفظ پر عمل کرتے تھے، اور آخر وقت تک قرآن و سنت کے پابند رہے۔ جبکہ کچھ لوگ ایسے تھے کہ جو یا حیات رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں ان کے احکام سے روگردانی کرتے ہوئے نظر آئے،
یا ان کی وفات کے بعد تعلیمات قرآن و سنت کے خلاف چل پڑے تھے۔ تو پہلی قسم کے لوگوں کو ہم واقعاً صحابی کہتے ہیں، اور ان کو اپنے سروں کا تاج، ان کے پیروں کی خاک کو اپنی آنکھوں کا سرما قرار دیتے ہیں، ان کے احترام کو اور ان کے اکرام کو واجب اور اہانت کو کبیرہ گناہ شمار کرتے ہیں، جبکہ دوسری قسم کو صحابی ہی شمار نہیں کیا جا سکتا، چاہے جائے کہ اسلامی مناصب میں سے کسی عظیم منصب کو ہم ان کے حوالے کر دیں۔ اور یہ صحابی جس کو ہم صحابی رسول کہتے ہیں، اب اس کی دو حالتیں ہیں، یا اس کی شخصی حالت ہے یا اس کی راوی ہونے کی حیثیت والی حالت ہے۔ یعنی ایک مرتبہ وہ اپنی جانب سے کوئی کلام کرتے ہیں یا کوئی رائے اختیار کرتے ہیں، اپنی سمجھ اور فہم کے مطابق کوئی عمل کرتے ہیں، یا وہ قول رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پیش کرتے ہیں۔ جب وہ کسی مسئلے میں اپنی رائے کا اظہار کریں گے یا اپنی سمجھ اور فہم کے مطابق کوئی اسلامی عمل بجا لائیں گے، تو یہ ان کا شخصی قول اور ان کا شخصی عمل ہم قرار دیتے ہیں کہ جو مورد خطا بھی ہو سکتا ہے اور نتیجتاً صحیح بھی ہو سکتا ہے۔ لہذا ممکن ہے کہ ہم اس قول کو یا ان کے اس فعل کو قبول بھی کریں، اور یہ بھی ممکن ہے کہ ہم اس کا انکار بھی کر دیں۔ لیکن جہاں تک صحابی رسول کا راوی ہونے والا پہلو ہے کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قول اور فعل کو روایت کرتا ہے، ان کی حدیث کو بیان کرتا ہے، تو چونکہ صحابی رسول ثقہ ہوتا ہے، عادل ہوتا ہے، اس کی عدالت میں شک نہیں ہوتا، اس لیے ہم اس کے قول کو قول رسول کہ جو قول رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نسبت دے رہے ہیں، تو ان کے قول کو ہم قول رسول سمجھتے ہیں، سنت رسول سمجھتے ہیں۔ اسی طرح اگر وہ بقیہ ائمہ علیہم السلام 12 اماموں میں سے کسی امام کا صحابی ہے، تو ہم اس صحابی کے قول کو قول معصوم سمجھتے ہیں، قول رسول قرار دیتے ہیں، سنت رسول کا حقیقی ترجمان قرار دیتے ہیں، اس لیے ہم اس کے قول پر عمل کرتے ہیں اور انہی کے قول کے مطابق احکام شرعیہ کو اخذ کرتے ہیں۔ یعنی ہم ان کے قول کو رد کرنا باعث گناہ سمجھتے ہیں اور ان کے قول کے مطابق عمل کرنا واجب سمجھتے ہیں۔ اس لیے ایسا صحابی جو ہے وہ ہمارے سر آنکھوں پر ہے، ہمارے سر کا تاج ہے، اس کی اہانت کسی صورت میں بھی مذہب اہل البیت حرام جانتا ہے۔ اس صحابی اور معصوم میں فرق یہ ہے کہ صحابی اپنی عزت اور بلندی مرتبہ کے ساتھ ساتھ فقط راوی رسول ہیں، جبکہ معصومین اور 12 ائمہ رسول خدا کے راوی ہونے کے ساتھ ساتھ خود بھی صاحبان امر و حکم ہیں۔ اس لیے ان کا قول رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا قول، ان کا فعل رسول کا فعل، ان کی تقریر رسول کی تقریر، یعنی سنت رسول کی طرح معصومین علیہ السلام کی سنت یعنی قول فعل اور تقریر حجت ہیں۔ اطاعت خدا و رسول کی طرح یہ واجب الاطاعت ہیں، جس میں کسی قسم کی خطا و نسیان کی گنجائش نہیں ہے۔ شخص اور راوی ہونے کے لحاظ سے کوئی فرق نہیں ہے۔ تو ہمارے ہاں اصحاب کا مقام اور مرتبہ کہ جو واقعاً حقیقی طور پر اطاعت پیغمبر میں سرشار تھے، یا جو خداوند قدوس کی کتاب کے مطابق عمل کیا کرتے تھے اور تا حیات آپ اپنے اس ایمان صالح، ایمان حقیقی اور عمل صالح پر باقی رہے، تو وہ اصحاب لائق مدح و ثنا بھی ہیں، وہ اصحاب لائق احترام بھی ہیں، اور ان کی اہانت کرنا مذہب اہل البیت میں حرام ہے۔ تو ایسے اصحاب، اس قسم کے اصحاب کہ جو اپنے آخر حیات تک رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے
ایک ایک لفظ پر عمل کرتے رہے اور ان کے فرمان اور ان کی تعلیمات کو اپنے ایمان کا حصہ سمجھتے تھے اور اسی حالت میں ان کو وفات ہوئی، تو ایسے اصحاب کے بارے میں خداوند قدوس بھی قصیدے پڑھتے ہوئے نظر آتا ہے۔ چنانچہ اللہ تعالی سورہ توبہ میں ان اصحاب کی اوصاف کو بیان کرتے ہوئے فرماتا ہے، سورہ توبہ کی آیت نمبر 100 ہے، والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار والذین اتبعوہم باحسان رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ وأعد لهم جنات تجری تحتها الانہار خالدین فیہا ابدا ذالک الفوز العظیم۔ اس کا ترجمہ اور سب میں اگلے پہلے مہاجر اور انصار جو بھلائی کے ساتھ ان کے پیرو ہوئے، بھلائی کے ساتھ ان کے پیرو ہوئے، اللہ ان سے راضی اور وہ اللہ سے راضی، اور ان کے لیے تیار کر رکھے ہیں باغ جن کے نیچے نہریں ہیں، ہمیشہ ہمیشہ ان میں رہیں، یہی بڑی کامیابی ہے۔ اسی طرح ایک اور مقام پر خداوند قدوس اپنی لاریب کتاب میں اپنے ایسے اصحاب کا تعارف کراتے ہوئے فرماتا ہے، سورۃ الفتح ہے اور آیت نمبر 18 ہے، ارشاد رب العزت ہے، لقد رضی اللہ عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجرۃ، اللہ تعالیٰ مومنین سے راضی ہو گیا، اللہ تعالیٰ اپنے اصحاب سے رضایت کی سند دے رہا ہے کہ جب وہ یبایعونک تحت الشجرۃ، کہ جب وہ درخت کے نیچے بیعت کر رہے تھے، فعلم ما فی قلوبہم، اور خدا وہ جانتا تھا جو ان کے دلوں میں تھا، فانزل السکینۃ علیہم، خدا نے ان پر اطمینان نازل کیا، وَأَصَابَهُمْ فَتْحًا قَرِيبًا، اور انعام کے طور پر اللہ تعالیٰ نے ان کو فتح سے سرفراز کیا۔ تو یہ آیت بھی بتا رہی ہے کہ اللہ تعالیٰ ان مومنین سے کہ جو اصحاب با وفا کی صورت میں تھے، ان سے اللہ تعالیٰ راضی ہوا اس وقت کہ جب انہوں نے بیعت کی تھی۔ اسی طرح ایک اور مقام پر اللہ تعالیٰ اپنے اصحاب کی توصیف کرتے ہوئے نظر آتا ہے، چنانچہ آیت سورۃ الحشر کی آیت نمبر 8 ہے کہ جس میں ارشاد رب العزت ہے، للفقراء المہاجرین الذین اخرجوا من دیارہم واموالہم یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا وینصرون اللہ ورسولہ اولئک ہم الصادقون۔ ترجمہ، ان فقیر ہجرت کرنے والوں کے لیے جو اپنے گھروں اور مالوں سے نکالے گئے، اللہ کا فضل اور اس کی رضا چاہتے اور اللہ و رسول کی مدد کرتے، وہی سچے ہیں۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے واضح الفاظ میں یہ فرما دیا کہ جو لوگ اللہ اور رسول کی پسندیدگی کے خواہش مند ہیں، بس خدا کی رضاعت کے تحت اپنی زندگی گزار رہے ہیں، یہ لوگ صادقون ہیں۔ تو ایسے اصحاب کہ جن کو اللہ تعالیٰ خود صادق اور سچا کہہ دے، ان کی بڑائی عام انسان کیسے کر سکتا ہے۔ اسی طرح ایک اور مقام پر ارشاد رب العزت ہے کہ جو سورہ الفتح ہی ہے اور آیت نمبر 29 ہے، ارشاد رب العزت ہے، محمد رسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم تراہم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود۔ ترجمہ عرض کرتا ہوں کہ محمد اللہ کے رسول ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اور ان کے ساتھ والے یعنی وہ اصحاب کے جن کا میں نے ذکر کیا ہے، ساتھ والے کافروں پر سخت ہیں اور آپس میں نرم دل ہیں، تو انہیں دیکھے گا رکوع کرتے، سجود میں گرتے، اللہ کا فضل و رضا چاہتے
ان کی علامت ان کے چہروں میں ہے سجدوں کے نشان سے، یہ ان کی صفت توریت میں ہے اور ان کی صفت انجیل میں۔ یعنی اصحاب پیغمبر کا مقام اور ان کی شان دیکھیں کہ ان کی توصیف اللہ تعالیٰ نے دوسرے آسمانی مذاہب میں بھی بیان کی ہے۔ جیسے ایک کھیتی، اس نے اپنا پٹھا نکالا، پھر اسے طاقت دی، پھر دبیز ہوئی، پھر اپنی ساکھ پر سیدھی کھڑی ہوئی، کسانوں کو بھلی لگتی ہے تاکہ ان سے کافروں کے دل جلیں۔ اللہ نے وعدہ کیا ان سے جو ان میں ایمان اور اچھے کاموں والے ہیں، بخشش اور بڑے ثواب کا۔ تو یہ آیت بھی اصحاب پیغمبر کی عظیم شان کو بیان کرتی ہوئی نظر آتی ہے، اور یہ اس سے بڑی صفت کیا ہو سکتی ہے کہ اپنے مومنین کے درمیان یہ رحیم ہیں، مومنین کے ساتھ یہ رحمت کے ساتھ پیش آتے ہیں، نہ سختی کرتے ہیں، نہ اختلاف کرتے ہیں، نہ برا بھلا کہتے ہیں، نہ ان کو قتل کرتے ہیں، نہ ان کو اذیت دیتے ہیں۔ یہ صفات ہیں۔ اور اشداء علی الکفار، اور کفار پر شدید ہیں، سخت ہیں، جیسے کفار کو دیکھتے ہیں برداشت نہیں کرتے، اور جب جنگ و جدال اور جہاد کا موقع آتا ہے تو صف اول کے وہ مسلمان یا صف اول کے مجاہد نظر آتے ہیں۔ تو ان اصحاب کی تعریف خداوند متعال اپنی ناریب کتاب میں فرما رہا ہے، اور پھر ان کی توصیف میں خود فرمایا ہے کہ یہ نمازی ہیں، پرہیزگار ہیں، متقی ہیں، اور ان کے تقوی کے آثار ان کے چہروں سے ظاہر ہیں۔ لہذا قرآن مجید اپنے اصحاب با وفا اور وہ اصحاب کے جن کی صفات مختصر سی میں نے آپ کی خدمت میں پیش کی ہیں، اللہ تعالیٰ خود ان کے قصیدے پڑھتے ہوئے نظر آتا ہے۔ تو یہ ہے ان کا مقام، اور یہ ہے ان کا مرتبہ مذہب اہل البیت علیہ السلام میں۔ ان جیسے اصحاب کہ جن کی تعریف مصطفیٰ کرتا ہوا نظر آتا ہے، جن کی تعریف و توصیف مصطفیٰ کا خدا کرتا ہوا نظر آتا ہے، جن کی تعریف اور توصیف ائمہ ہدا علیہ السلام کرتے ہوئے نظر آتے ہیں، ایسے اصحاب ہمارے سروں کا تاج، ہماری آنکھوں کا نور، اور ہمارے لیے واجب الاحترام ہیں۔ ان کی اہانت کسی صورت میں بھی ناجائز اور حرام ہے۔ اچھا قبلہ، ابھی میں جو سوال آپ سے کرنے لگا ہوں یہ حساسیت کے اعتبار سے انتہائی حساس سوال ہے، تو امید کروں گا کہ آپ اس کو قرآن مجید کی ہی روشنی کے اندر اس سوال کا جواب دیں گے، اور اس سے قبل کہ میں قرآن مجید کا حقوق کے حوالہ دیں، چونکہ ہمارے ہاں ایک بہت بڑا مسئلہ قرآن مجید کے ترجمے کا بھی ہے۔ تو ممکن ہے کہ اہل تشیع جو ترجمہ جس چیز کا مطلب لیں، اہل سنت اس کا مطلب کچھ اور لیتے ہوں، تو یہ بھی بہت بڑا اختلاف ہوگا۔ آپ اگر اپنے شیعہ ترجمہ پیش کریں گے تو جو ہمارے اہل سنت بھائی ہیں وہ اس کو بالکل رد کر دیں گے کہ یہ بالکل جو بات بیان کی جا رہی ہے ہمارے یہاں ایسا ترجمہ ہی نہیں ہے، اور ایک الزام لگائیں گے کہ شیعوں نے ترجمہ غلط کیا ہو۔ تو ایک تو آپ اس کی وضاحت کر دیں کہ آپ جو قرآنی حوالہ جات دیں گے وہ ترجمہ آپ کس کا جو ہے وہ پڑھیں گے، کس اہل سنت عالم دین کا ہوگا یا اہل تشیع ہوگا، یہ ہمیں ہمارے ناظرین کو آپ ایک بتانا ہے۔ اور دوسرا آپ سے جو اہم سوال ہے وہ یہ ہے کہ قبلہ ایک کلیہ چل رہا ہے صحابہ کرام کے بارے میں، اسی ہی کلیے جو ہے کی بنیاد کے اوپر عقائد لوگوں کا عقیدہ بن چکا ہے صحابہ کرام کے بارے میں۔ اصل جو عقیدے کی وجہ ہے وہ کلیہ ہے، کلیہ ہے کہ الصحابہ تو کلہم عدول، کہ تمام کے تمام جو صحابی ہیں وہ عادل تھے۔ ایک یہ کلیہ چلتا ہے۔ ایک اور کلیہ جو بیان کیا جاتا ہے یکف عن ذکر الصحابہ الی البخیر، کہ جب بھی صحابہ کرام کا ذکر کیا جائے تو خیر ہی اس ذکر کے اندر کی جائے۔ تو یہ چونکہ کلیہ ہے، اسی کلیہ سے لوگوں نے عقیدہ لیا ہے۔ تو یہ جو فکر ہے، کیا یہ قرآن و سنت کے اندر یہ فکر موجود ہے، اس کے مطابق ہے، یا اس سے متصادم فکر ہے؟ آپ اس کو ہم امید کریں گے کہ آپ اس کو قرآن مجید کے حوالوں کے ساتھ واضح کریں، اور بتائیں بھی صحیح کہ آپ نے جو ترجمہ جس سے بیان کر رہے ہیں وہ ترجمہ کون سا ہے۔ جی بسم اللہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تو سب سے پہلے میں یہ وضاحت کر دینا مناسب سمجھتا ہوں کہ میں نے چند آیات جو پہلے اس کی تلاوت کا شرف حاصل کیا ہے، اور بعد میں بھی جو آیات انشاءاللہ تلاوت کروں گا اس کا ترجمہ میں جس قرآن سے لے رہا ہوں یا پڑھ رہا ہوں یا پڑھوں گا تو وہ ہے مولانا احمد رضا خان بریلوی، اہل سنت بریلوی مکتب فکر کے بانیان میں سے ہیں،
تو بہت بڑی بلند پایہ شخصیت ہیں، تو علمی لحاظ سے بھی ان کا مقام اور مرتبہ ہے، اور فقہی لحاظ سے ان کا ایک مقام ہے۔ تو کنز الایمان ترجمۃ القرآن، ترجمہ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت مولانا احمد رضا خان بریلوی، قادری بریلوی، یہ ان کا ترجمہ ہے جی، جو میں آپ کی خدمت میں پیش کرتا رہوں گا۔ مولانا احمد رضا خان بریلوی، ان کا ترجمہ اور ان کی شخصیت اگرچہ متنازع بھی ہے، لیکن میرے لیے یہ چیز ہے، اور ساتھ یہ کہ انہوں نے کچھ کتب ایسی بھی لکھی ہیں کہ جو شدت اور تعصب پر مبنی ہے، خاص طور پر وہ اہل البیت علیہم السلام کے ماننے والوں کی تکفیر کے حوالے سے بھی ان کا لٹریچر موجود ہے، بلکہ صرف ان کے حوالے سے نہیں، دوسرے مسلمانوں کے حوالے سے بھی موجود ہے۔ لیکن اہم چیز ہمارے لیے یہ ہے، جس کی وجہ سے میں ترجمہ پیش کر رہا ہوں، یہ والا ترجمہ اہل البیت علیہم السلام کے ماننے والوں میں سے کسی کا نہیں ہے، تاکہ برادر محترم نے جو ذکر کیا ہے کہ یہ اعتراض نہ آئے کہ یہ ترجمہ تمہارا ہے، تمہارا بیان کردہ ہے، تمہاری فہم ہے، تمہارا مذہب ہے۔ ایک تو یہ اعتراض ہمارے سامنے نہ آئے۔ دوسرا یہ ہے کہ جن آیات کو ہم پیش کر رہے ہیں، یہ آیات ایسی ہیں کہ جس میں تقریباً اشتراک ہے، اس میں کوئی خاص اختلافی مسئلہ نہیں ہے۔ اب میں نے آپ کے سامنے پہلی چار آیات کا ترجمہ کیا ہے اور مفہوم بیان کیا ہے، تو مفہوم کی حد تک اور ترجمے کی حد تک کسی مسلمان کو اس میں اختلاف نہیں ہے، اور بقیہ آنے والی جو آیات ہیں ان کے ترجمے میں بھی کوئی خاصا اختلاف نہیں ہے۔ اس لیے میں نے یہ یعنی کوئی متعدد تراجم رکھنے کی ضرورت محسوس نہیں کی، کہ ہو سکتا ہے کہ چونکہ یہ بریلوی مکتب فقہ سے تعلق رکھتے ہیں، تو ہو سکتا ہے دیوبندی مکتب فقہ سے تعلق رکھنے والا اعتراض کرے، کوئی اہل حدیث ہو سکتا ہے اعتراض کرے، ہو سکتا ہے فقہ اہل البیت سے تعلق رکھنے والا کوئی اعتراض کر دے، تو یہ جائے اعتراض نہیں ہے۔ یہ ترجمہ تقریباً مشترک ہے تمام مکاتب فکر کے درمیان، اس لیے میں نے کسی ایک کا انتخاب کیا ہے۔ تو اپنے سوال کی طرف جو آپ برادر محترم نے کیا ہے کہ مسلمانوں کے درمیان جو ہے یہ رائج ہے، اور یہ بات کلیے کی حد تک پہنچ چکی ہے کہ اصحاب پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حوالے سے کہ سب کے سب اصحاب، تمام کے تمام اصحاب، ایک سے لے کر آخر تک جتنے بھی اصحاب ہیں جن پر بھی صحابی کا عنوان صادق آتا ہے، سب کے سب عادل تھے۔ اور اسی طرح بعض علماء نے یہاں تک کہہ دیا کہ یکف عن ذکر صحابۃ الا بخیرن، کہ اصحاب کا ذکر اگر کرنا ہے تو صرف خیر کا ہی ذکر کرنا ہے، اس کے علاوہ ذکر نہیں کرنا۔ تو یہاں یہ والا کلیہ جو ہے یہ بنیاد قرآن و سنت کے مخالف ہے، اس کی بنیاد قرآن و سنت سے نہیں ملتی، جیسا کہ میں آپ کے سامنے انشاءاللہ ترجمہ اور آیات پیش کروں گا۔ جس چیز کو بنیاد بنایا گیا ہے وہ قرآن کی چند وہ آیات ہیں، یعنی جو میں آپ کی خدمت میں ابھی پیش کرنے والا ہوں۔ کچھ آیات وہ ہیں کہ جو اصحاب کبار کی توصیف اور اعلیٰ صفات بیان کرتی ہیں، کچھ آیات وہ ہیں جو آیات 1 2 3 4 5 نہیں ہیں، بلکہ 10 20 سینکڑوں آیات ہیں کہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محفل میں بیٹھنے والے افراد کا وہ چہرہ پیش کرتی ہیں کہ جن پر قرآن اور سنت مذمت کرتا ہوا نظر آتا ہے۔ تو جن شخصیات کی اگر قرآن مذمت کرتا ہوا نظر آتا ہے تو یہ قاعدہ ان آیات کے یا ان احادیث کے کیسے موافق ہو سکتا ہے؟ اس لیے میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ آخر یہ کلیہ کہاں سے لیا گیا ہے کہ تمام کے تمام اصحاب عادل ہیں اور اصحاب کا بس ذکر خیر ہی کیا جائے۔ اگرچہ اس کلیے میں یہ بات موجود ہے
کہ ذکر نہ کیا جائے مگر ذکر خیر کیا جائے، اس کا مطلب یہ ہے کہ ذکر بد بھی ہے کہ جس کو نہیں کرنا، ذکر خیر ہی صرف کرنا ہے، گویا کہ یہ کلیہ خود بتا رہا ہے۔ لیکن اس کے بعد یہ کلیہ جو اختیار کیا گیا ہے کہ سب کے سب عادل ہیں، یہ والا کلیہ اس کی بنیاد وہی چند آیات ہیں جو میں نے آپ کی خدمت میں پہلے تلاوت کر لی ہیں، کہ جس میں السابقون الاولون، بیعت شجرہ والی آیات اور 2-3 اور آیات ہیں کہ جو اصحاب کی مدح سرائی کرتی ہوئی نظر آتی ہیں، اور اس مدح سرائی کے تمام مسلمان قائل ہیں۔ لیکن یہ جو اس قاعدے اور کلیے کے قائل ہیں وہ انہی آیات کو، یا انشاءاللہ روایات اگلی محفل میں انشاءاللہ ذکر کروں گا، ان آیات کو وہ بنیاد بنا کر اس کلیوں کو ثابت کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو میں یہ چاہتا ہوں کہ ان آیات کا میں نے صرف ترجمہ کیا ہے، چاہتا ہوں کہ اس پر ایک مختصر سا چند نکات میں اس پر ایک مختصر سا تبصرہ کرتا چلوں، اور تفصیل کے ساتھ انشاءاللہ ان آیات کے ذریعے جو استدلال کیا جاتا ہے اس نظریے پر، اس کی رد و قد انشاءاللہ کسی آئندہ محفل میں عرض کروں گا۔ تو پہلا نقطہ جو ان آیات کے بارے میں ہے کہ السابقون الاولون سے کون سی چیز یا وقت مراد ہے کہ جس سے سابق و اول ہیں، جنگ بدر، بیعت رضوان، 2 قبلوں کی طرف منہ کر کے نماز پڑھنے والا، کیا مراد ہے نہیں معلوم، اس پر اتفاق نہیں ہے، مسلمانوں کے درمیان شدید اختلاف ہے۔ دوسرا پوائنٹ، ان آیات کا مصداق نام بنام کون ہے؟ قرآن نے نہیں بتایا، جس کے لیے احادیث ہی بیان کر سکتی ہیں، مگر احادیث میں اصحاب پیغمبر کے ایمان کی بھی خبریں ہیں، اور قرآن و احادیث میں نفاق کی بھی خبریں ہیں، عدالت کی بھی اور فسق و فجور کی بھی، ظلم کی بھی، انصاف کی بھی، رحمت کی بھی، اور مسلمانوں کو قتل و غارت گری کی بھی، پیغمبر کے بعد مرتد ہو جانے کی بھی، اور ایمان پر ثابت قدمی کی بھی۔ تو کیسے ممکن ہے کہ ہم سب کو ان آیات کا مصداق قرار دیتے ہوئے السابقون الاولون بنا دیں اور رضی اللہ عنہم و رضوا عنہ کی سند عطا کر دیں؟ سب کے سب کو نہیں، ہمیں فرق کرنا پڑے گا۔ تیسرا پوائنٹ، رضی اللہ عنہم و رضوا عنہ سے مراد یہ ہے کہ اس سے پہلے بزدلی اور فرار والے یا خدا و رسول سے بدظنی والے جو گناہ ہو گئے تھے فقط وہ معاف ہو گئے تھے، اور اسی وقت خدا ان سے راضی ہوا تھا، یعنی تا حیات سب اصحاب کے گناہ معاف، اس بارے میں تو کوئی خبر نہیں ہے۔ یہ جو آیات قرآنی ہیں اس بارے میں تو کوئی خبر نہیں دے رہی کہ تا حیات سب اصحاب کے گناہ معاف، اب جو چاہیں کریں، یا ان کا کیا ہوا غلط بھی کار ثواب بن جائے گا۔ تو پھر سوال ہوگا کہ خدا کے نزدیک اصحاب سے راضی ہونے کا معیار کیا عام لوگوں سے راضی ہونے سے جدا ہے کہ اصحاب جو چاہیں کریں اور کہیں مگر عام لوگ صرف قرآن و سنت پر عمل کریں، یا یہ کہ اس کے بعد وہ گناہ یا غلط کر ہی نہیں سکتے؟ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محفل میں بیٹھنے والے افراد، یہ جو بیعت ہوئی ہے یا جب یہ قصیدہ نازل ہوا ہے، اس کے بعد جو ہو گیا سو ہو گیا، بعد میں وہ گناہ کر ہی نہیں سکتے، کوئی خطا ان سے سرزد ہو ہی نہیں ہو سکتی۔ تو پھر یہاں سوال ہوگا کہ پھر قرآن نے اور حدیث نے اصحاب کی جو تصویر کشی کی ہے کہ جو مذمت پر مشتمل ہے،
ان کا کیا کیا جائے گا؟ وہ آج تک قرآن یا احادیث کی کتب کا حصہ کیوں ہیں؟ چوتھا پوائنٹ، کیا اس موقع کی رضایت کے بعد خدا کی رضایت کی ہمیشگی کے لیے تا حیات ایمان اور تقوی پر ثابت قدمی اور خاتمہ بالخیر شرط نہیں ہے؟ پانچواں پوائنٹ، اگر ان آیات سے تمام اصحاب کی عدالت ثابت ہو جاتی ہے اور اصحاب کا صرف ذکر خیر ہی کر سکتے ہیں، تو پھر قرآن اور کتب احادیث مذمت اصحاب سے کیوں لبریز نظر آتی ہیں اور تلاوت کرنے کا بار بار حکم کیوں؟ اور آپ جانتے ہیں کہ یہ والی آیات کہ جو ان بڑی شخصیات کی مذمت پر یہ آیات نازل ہوئی ہیں، اور قرآن کا جو حصہ بھی ہے اس کے تلاوت کرنے کا حکم دیا گیا ہے، اور حکم یہ ہے کہ جتنی بھی تلاوت کریں اتنا زیادہ ثواب ہے. تو یہ جو تلاوت ہے، کیا ان آیات کی بھی تلاوت ہے یا نہیں کہ جن آیات میں ان شخصیات کی مذمت کی گئی ہے یا ان کرداروں کی مذمت کی گئی ہے؟ اگر شخصیات، چونکہ قرآن میں شخصیات کے نام تو نہیں ہیں، یقیناً یہ آیات ان کا پہلا شان ہے، ان مقام نزول وہ پیغمبر اکرم کا زمانہ تھا اور پیغمبر اکرم کے سائے میں زندگی گزارنے والے افراد تھے. یہ جو کردار یا یہ جو صفات بیان کی جا رہی ہیں انہی کی ہیں، تو انہی کا تذکرہ کو تلاوت بنا دیا گیا، اور تلاوت بھی تا قیامت تک کے مسلمانوں کو ثواب کی تحریص دلائی گئی، اور دن میں جتنی مرتبہ مرضی تلاوت کرو اتنا زیادہ ثواب کی تحریص دلائی گئی. اگر یہ بات درست ہو کہ ان کا صرف ذکر خیر کیا جائے، ان شخصیات کا صرف ذکر خیر کیا جائے، تو آپ مجھے سوال کا جواب دیں کہ خدا نے پھر قرآن کی تلاوت کا حکم کیوں دیا؟ پہلا یہ ہے کہ ذکر کیوں کیا قرآن میں، یا پیغمبر اکرم نے احادیث کیوں ارشاد فرمائی، جو انشاءاللہ بعد میں آپ کی خدمت میں پیش کروں گا، اور دوسرا یہ ہے کہ پھر تلاوت کا کیوں حکم دیا گیا؟ لہٰذا یہ کلیہ کہ سب عادل یا ان شخصیات کا ذکر کیا جائے تو صرف خیر کے ساتھ کیا جائے، یہ کلیہ قرآنی تعلیمات کے خلاف نظر آتا ہے. اسی طرح چھٹا پوائنٹ بیعت شجرہ والی آیت میں ہے کہ عن المؤمنین، یعنی لقد رضی اللہ عن المؤمنین، کہ اللہ تعالی خداوند متعال مومنین سے راضی ہوا. جبکہ بیعت جن مسلمانوں سے لی گئی ان میں منافقین بھی تھے اور مومنین بھی. جب مومنین کہا ہے تو خدا نے یہ کہہ دیا ہے کہ میں مومنوں سے راضی ہوں. اگر آپ احادیث کی کتب دیکھیں اور اگر آپ معتبر تاریخ کا مطالعہ کریں تو وہاں بیعت کرنے والے افراد صرف مومن نہیں تھے، بلکہ کلمہ پڑھنے والے منافق بھی تھے، جو اگرچہ مسلمان تھے ظاہری طور پر، لیکن ان کے دلوں میں نفاق تھا کہ جو بعد میں ظاہر ہوا. وہ منافق بھی وہاں تھے کہ جن سے بیعت شجرہ لی گئی. تو جن مسلمانوں سے یہ بیعت لی گئی ان میں منافقین بھی تھے اور مومنین بھی. اب ان میں سے کون مومن اور کون منافق تھے قرآن نے کسی کے نام نہیں لیے. ہاں، کتب احادیث ان کی نشاندہی کسی حد تک کر سکتی ہے، مگر اس سے یہ یقین حاصل ہوتا ہے کہ بیعت شجرہ کرنے والے سب مسلمانوں سے نہیں بلکہ فقط مومنین سے خدا راضی ہوا، وہ بھی اس خیال کے ساتھ کہ خاتمہ بالخیر کی شرط ہے. خاتمہ بالخیر بھی ہو تو خدا ان سے راضی ہے.
لہذا کیسے ممکن ہے کہ آیت میں خدا کہتا ہے میں مومنین سے راضی ہوں؟ اب فیصلہ یہ کرنا ہے کہ ان بڑی شخصیات میں مومن کون ہے اور منافق کون ہے۔ اب اس کی تشخیص کے لیے آپ کو کتب حدیث کی طرف رجوع کرنا پڑے گا۔ لہذا کیسے ممکن ہے؟ خود قرآن نے بتا دیا یہی آیت کہ جس کو آپ تمام اصحاب کی عدالت پر دلیل بناتے ہیں، یہی آیت خود تقسیم کر رہی ہے مومنین اور غیر مومنین۔ بیعت شجرہ میں شریک لوگ مومن بھی تھے اور شریک لوگ غیر مومن بھی تھے۔ تو آپ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ تمام کے تمام؟ اگر آپ تقسیم کرتے تو پھر بھی سوال یہ تھا کہ جن کو آپ نے معین کیا ہے اس آیت کا مصداق یا مومن کا مصداق بنایا ہے، کس دلیل کی بنیاد پر مصداق آپ نے بنایا ہے؟ لیکن یہاں تو آپ ایک کلیہ اختیار کیے ہوئے ہیں کہ سب کے سب عادل تھے، اور اس آیت کی بنیاد پر، جبکہ آیت خود بتا رہی انل مومنین، مومنین کہہ کر احتراز کیا ہے منافقین سے کہ خدا بیعت شجرہ میں بیعت کرنے والے فقط مومنین سے راضی ہوا تھا، منافقین سے راضی نہیں ہوا تھا۔ اسی طرح پوائنٹ نمبر 7، بیعت شجرہ تو لی ہی اس وجہ سے گئی تھی کہ اصحاب کرام جنگ میں ثابت قدمی دکھائیں، فرار نہ ہو جائیں۔ چنانچہ طبری نے جناب جابر بن عبداللہ انصاری سے روایت نقل کی ہے کہ بایعنا رسول اللہ ان لا نفر، ہم نے بیعت شجرہ رسول خدا کے ہاتھوں پر اس بنیاد پر کی کہ ہم بھاگیں گے نہیں، ہم فرار نہیں اختیار کریں گے۔ یہ بیعت شجرہ کا سبب ہے۔ اور چونکہ اس سے پہلے والی بعض جنگوں میں اصحاب سے، بعض جنگوں میں بڑی بڑی شخصیات سے فرار کا واقعہ پیش آ چکا تھا، اس لیے اصحاب سے عادت عرب کے مطابق، یہ بیعت جو ہے یہ عادت عرب تھی، عرب کا دستور تھا کہ جس کی خدا نے تائید کی ہے، وگرنہ مسلمانوں کافروں سے ایمان طلب کیا جاتا ہے تاکہ مسلمان ہو جائیں، اور اس کے بعد جب کسی امر میں خطرہ ہو کہ یہ فلاں مقام پر اپنے ایمان کے تقاضوں کو پورا نہیں کریں گے، اس خطرے کی پیش نظر پھر بیعت لی جاتی ہے۔ لہٰذا اس مقام پر چونکہ پہلے فرار کے واقعات ہو چکے تھے، جس طرح کہ قرآن خبر دیتا ہے واقعات ہو چکے تھے، اس لیے رسول خدا نے بیعت لے کر ان شخصیات کو مضبوط کیا اور ثابت قدم کیا کہ فرار اختیار نہیں کرو گے۔ تو جس بیعت کی بنیاد ہی فرار کرنا اور فرار نہ کرنا تھا، اگر بعد میں کوئی فرار ہوا ہو تو کیا ان کے لیے بھی کہا جائے گا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ؟ کیا یہ بھی بیعت شجرہ والی آیت کا مصداق بن سکتے ہیں یا نہیں؟ کہ جو بعد میں بیعت شکنی کا جنہوں نے مظاہرہ کیا، تو آپ کے کلیے کے مطابق اور آپ کے استدلال کے مطابق اس آیت کا جو ایک مرتبہ مصداق بن گیا ہے خدا سے راضی ہے، لیکن میں کہتا ہوں کہ آیت کے مطابق اس بیعت کا جو سبب تھا، جو منطق تھی، بعد والے لوگ اس منطق کے خلاف چلے جائیں اور اسی منطق کی بنیاد پر خدا کی رضایت کا انعام ملا تھا، اسی منطق کے خلاف اگر بعد والے لوگ چلے جائیں تو کیسے وہ انعام کے مستحق ہو سکتے ہیں؟ تو کیا خاتمہ بالخیر یا اس تعہد پر تا حیات باقی رہنا کیا خدا کی رضایت کے لیے شرط ہے یا نہیں ہے؟ میرا انصاف پسند مسلمانوں سے یہ سوال ہے۔ ان آیات پر تفصیلی تبصرہ بعد میں انشاءاللہ کیا جائے گا۔ سر دست قرآن کی طرف رجوع کرتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ قرآن نے اصحاب کی کیسی تصویر کشی کی ہے۔ کیا سب کو قرآن نے عدول کہہ کر
بے خطا کہا ہے یا نہیں؟ ہم نے یہ دیکھنا ہے، ہم اس سوال کے جواب کی طرف آنا چاہتے ہیں کہ قرآن کی نظر میں حلقہ بگوش پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم شخصیات کس مقام اور کس میرٹ کی تھی؟ کیا سب کی سب شخصیات ایک ہی مقام و مرتبہ کی تھیں؟ کیا سب کی سب شخصیات رسول اللہ کے سائے میں زندگی گزارنے والی سب کی سب شخصیات، کیا یہ جو پہلے 3-4 آیات میں نے تلاوت کی ہیں السابقون الاولون والی، یا رضی اللہ عن المؤمنین، بیعت شجرہ، یا للمہاجر للفقراء والمہاجرین، یہ جو آیات میں نے آپ کی خدمت پیش کی ہیں، کیا تمام شخصیات انہی 3-4 آیت کی مصداق ہیں، یا اللہ تعالیٰ نے کچھ اور تصویر کشی بھی کی ہے، شخصیات کے بارے میں کچھ اور بھی بیان کیا ہے؟ تو اگر ہم تھوڑا سا وقت دیں قرآن کریم کو تو ہمیں 20 اور سینکڑوں آیات نظر آئیں گی کہ جو منفی کردار شخصیات کو بھی بیان کرتی ہوئی نظر آتی ہیں۔ قرآن نظر آتا ہے، قرآن نے اس منفی کردار کو بھی ادا کیا ہے کہ جو حیات پیغمبر میں بعض شخصیات سے سرزد ہوا تھا، اور یہ آیات کثیر تعداد میں ہیں بنسبت ان آیات کے کہ جن کو تمام کی عدالت پر دلیل کے طور پر پیش کیا جاتا ہے۔ چنانچہ کچھ آیات ایسی ہیں کہ جو ان شخصیات کے نفاق کی خبر دیتی ہیں، اور وہ نفاق چھپا ہوا نہیں ہے، وہ نفاق ظاہر تھا۔ چنانچہ سورۃ المنافقون کی آیت نمبر 1 ارشاد رب العزت ہے، اذا جاءک المنافقون قالوا نشہد انک لرسول اللہ واللہ یعلم انک لرسولہ واللہ یشہد ان المنافقین لکاذبون۔ ترجمہ سارا پیش کرتا ہوں آپ کی خدمت میں کہ جب منافق تمہارے حضور حاضر ہوتے ہیں، آیات میں صراحت کے ساتھ موجود ہے کہ یہ مسلمانوں کی کلام ہو رہی ہے، اور وہ مسلمان کہ جو پیغمبر اکرم کے ہم محفل تھے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آنے والے لوگ تھے، کہ جن کو آپ اصحاب کے ساتھ تعبیر کرتے ہیں، ان کی خبر قرآن دے رہا ہے کہ جب منافق تمہارے حضور حاضر ہوتے ہیں، کہتے ہیں کہ ہم گواہی دیتے ہیں کہ حضور بے شک یقیناً اللہ کے رسول ہیں، اور اللہ جانتا ہے کہ تم اس کے رسول ہو، اور اللہ گواہی دیتا ہے کہ منافق ضرور جھوٹے ہیں۔ لکاذبون، منافق لکاذبون، ایک تو خدا نے ان کو نفاق کی سند عطا کی ہے، اور دوسرا یہ جھوٹے ہیں۔ کیا جھوٹا اور عادل برابر ہوتے ہیں؟ جس کو خدا کاذب یا عادل کہے، خدا کاذب یا منافق کہے، کیا آپ اس کو عدالت کی سند دے سکتے ہیں؟ اور انہوں نے اپنی قسموں کو ڈھال ٹھہرا لیا تو اللہ کی راہ سے روکا، بے شک وہ بہت ہی برے کام کرتے ہیں۔ ساء ما کانوا یعملون، برے کام کرتے ہیں۔ جو برا کام کرے کیسے عادل ہو سکتا ہے؟ یہ اس لیے کہ وہ زبان سے ایمان لائے پھر دل سے کافر ہوئے۔ اللہ اکبر، ایمان لائے زبان سے اور دل سے کافر ہیں۔ جو زبان سے ایمان لاتا ہے دل سے وہ کافر ہوتا ہے، خدا کہہ رہا ہے کہ وہ کافر ہیں۔ تو ان کے دلوں پر مہر کر دی گئی۔
تو اب وہ کچھ نہیں سمجھتے، اور جب تو انہیں دیکھے ان کے جسم تجھے بھلے معلوم ہوں اور بات کریں تو تو ان کی بات غور سے سنے، گویا وہ کڑیاں ہیں دیوار سے ٹکائی ہوئی، ہر بلند آواز اپنے ہی اوپر لے جاتے ہیں، وہ دشمن ہیں، تو ان سے بچتے رہو، اللہ انہیں مارے کہاں اوندے جاتے ہیں۔ اور جب ان سے کہا جائے کہ آؤ رسول اللہ تمہارے لیے معافی چاہیں تو اپنے سر گھماتے ہیں، اور تم انہیں دیکھو کہ غور کرتے ہوئے منہ پھیر لیتے ہیں، ان پر ایک سا ہے، تم ان کی معافی چاہو یا نہ چاہو، اللہ انہیں ہرگز نہ بخشے گا، اللہ ان کو ہرگز نہ بخشے گا، لن یغفر اللہ لہم۔ ادھر سے آپ ذرا مقابلہ کریں کہ رضی اللہ عنہ و رضو عنہ، خدا ان سے راضی اور وہ خدا سے راضی، ادھر لن یغفر اللہ، جس سے خدا راضی ہو جائے، اور پھر آگے سے خدا کیا یہ کہہ سکتا ہے کہ میں ان کو معاف نہیں کروں گا؟ رضایت کا مطلب کیا ہے کہ گناہ معاف کیے جائیں، جبکہ لن یغفر اللہ کا کیا مطلب ہے کہ معاف نہیں کرا۔ لہذا اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کو لا محالہ نہ چاہتے ہوئے بھی یہ تقسیم کرنی پڑے گی کہ رسول اللہ کی محفل میں بیٹھنے والے کچھ لوگ وہ تھے کہ جو رضی اللہ عنہ کے مصداق تھے، رضی اللہ عنہم کے مصداق تھے، اور کچھ وہ لوگ تھے جو لن یغفر اللہ لہم کے مصداق تھے، یعنی ایسے گناہ انہوں نے کیے کہ خدا کہتا ہے کہ میں ان کی مغفرت نہیں کروں گا، ان اللہ لا یہدی القوم الفاسقین، خدا فرماتا ہے کہ خدا فاسقوں کی ہدایت نہیں کرتا۔ آپ سب کو عدالت کی سند دے رہے ہیں اور خدا اس کو فاسق کہہ رہا ہے۔ کیا فسق نقطہ مقابل عدل نہیں ہے؟ عدالت کا نقطہ مقابل فسق نہیں، اپوزٹ نہیں ہے؟ آخر کس بنیاد پر آپ لوگ اس طرح اپوزٹ چلے گئے ہیں؟ الٹ قرآن کے الٹ نظریہ اختیار کر چکے ہیں۔ بعض شخصیات اور اصحاب قطعاً رضی اللہ عنہم و رضو عنہ کے مصداق ہیں، لیکن کیا سب کے سب ہیں؟ اگر سب کے سب ہیں تو مجھے بتائیں کہ یہ جو آیت میں نے آپ کے سامنے تلاوت کیا، منافقون لکاذبون لن یغفر اللہ لہم فاسقین، اس کا مصداق پھر کون ہے؟ کیا کفار تھے؟ خدا کفار سے کلام کر رہا ہے؟ قطعا نہیں۔ یہ آیت بول بول کے کہتی ہے کہ نہیں، کفار سے کلام نہیں ہے، کلمہ پڑھنے والے لوگوں سے کلام ہے، اور وہ بھی وہ کہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی میں تھے۔ اسی طرح ایک اور مقام پر وہ منافق ان کی خدا خبر دے رہا ہے جنہوں نے اپنا نفاق چھپایا ہوا تھا، چنانچہ سورہ التوبہ ہی ہے اور اس کی آیت نمبر 101 ہے۔ ارشاد رب العزت ہے وَمِمَّنْ حَوْلَكُمْ مِنَ الْأَعْرَابِ مُنَافِقُونَ وَمِنْ أَهْلِ الْمَدِينَةِ مَرَدُوا عَلَى النِّفَاقِ لَا تَعْلَمُهُمْ نَحْنُ نَعْلَمُهُمْ سَنُعَذِّبُهُمْ مَرَّتَيْنِ ثُمَّ يُرَدُّونَ إِلَى عَذَابٍ عَظِيمٍ، اور تمہارے آس پاس کہ کچھ گنوار منافق ہیں اور کچھ مدینہ والے اور کچھ مدینہ والے اور کچھ مدینہ والے، ان کی خو ہو گئی ہے، نفاق ان کی عادت بن چکی ہے۔ تم انہیں نہیں جانتے، اے پیغمبر آپ ان کو نہیں جانتے، ہم انہیں جانتے ہیں، جلد ہم انہیں دوبارہ عذاب کریں گے، پھر بڑے عذاب کی طرف پھیرے جائیں گے۔ انصاف پسند مسلمانوں سے یہ استدعا ہے کہ انصاف کریں کہ کیا عادل کی یہ صفات ہوتی ہیں کہ جن کو خدا کہہ رہا ہے وہ منافق ہیں، اور اے پیغمبر آپ نہیں جانتے، ہم ان کو جانتے ہیں، سنعذب مرتین، ہم ان کو 2 مرتبہ عذاب دیں گے، عذاب عظیم میں مبتلا کریں گے۔ ومن اہل المدینہ، یہ مدینہ والے تھے۔ تو کوئی تو مجھے بتائے کہ یہ کلام کفار سے ہے یا مسلمانوں سے ہے؟ یقیناً منافق کی بات ہے، منافق کافر نہیں ہے۔ نفاق کی یہ جو صفت ہے یہ مسلمانوں میں پائی جاتی ہے۔
تو خداوند قدوس اپنی لا ریب کتاب میں جب اس دور کے مسلمانوں کے باطن کی عکاسی کر رہا ہے، قرآن کر رہا ہے، تو اگر آج کوئی مسلمان یہ کہہ دے، اسی بات کو اپنی زبان پر تکرار کر بیٹھے، تو کفر کے فتوے کیوں حرکت میں آ جاتے ہیں؟ اگر آپ کا نتیجہ کچھ اور ہے تو آپ کو مبارک ہے، لیکن قرآن کی یہ آیات کسی تفسیر کی محتاج نہیں ہے۔ احادیث کی طرف رجوع کریں، خود تفاسیر احادیث میں جو تفاسیر ہیں وہ بھی یہ مطلب بیان کرتی ہیں۔ لہٰذا ایک یہ ہے۔ اسی طرح ایک اور مقام پر، اور یہ صرف یہ آیات نہیں ہیں، ان کے لیے آپ سورہ البقرہ، سورہ آل عمران، سورہ المائدہ، سورہ التوبہ، سورہ عنکبوت، سورۃ الاحزاب، سورۃ محمد، سورۃ الفتح، سورۃ الحدید، سورۃ المجادلہ، سورۃ الحشر اور سورۃ المنافقین، تمام صورتوں کی طرف آپ رجوع کر سکتے ہیں۔ ان صورتوں میں ہر دوسری تیسری آیت آپ کو انہی شخصیات کے منفی کردار کو بیان کرتی ہوئی نظر آئیں گے۔ اسی طرح ایک اور مقام پر ارشاد رب العزت جو ہے اس میں مرض القلوب کو بیان کیا گیا ہے۔ وہ جو حلقہ بگوش پیغمبر اکرم تھے، رسول اللہ کی محفل میں بیٹھنے والی شخصیات تھیں، ان کے دلوں کی کیا حالت تھی، قرآن خبر دے رہا ہے۔ چنانچہ ارشاد رب العزت ہے، سورۃ الاحزاب آیت نمبر 12 سے 23 تک ترجمہ کروں گا۔ وَإِذْ يَقُولُ الْمُنَافِقُونَ، پھر منافق کی بات ہے۔ لبریز ہے قرآن اس لفظ کے ساتھ، قرآن لبریز ہے اس لفظ کے ساتھ۔ کیسے ممکن ہے یہ کلیہ اختیار کرنا؟ عادل ڈھونڈنے سے ملیں گے۔ قرآن کے مزاج بیان کے مطابق، قرآن کے انداز بیان، قرآن کی ان آیات کی تعداد کے مطابق اگر ہم یہ نظریہ اختیار کریں تو غلط نہ ہوگا کہ عادل شخصیات ڈھونڈنے سے ملیں گی۔ چاہے جائے کہ آپ کلیہ اختیار کر لیں کہ کل کے کل عادل ہیں، جگہ جگہ پر منافق کا لفظ آ رہا ہے۔ اذ یقول المنافقون والذین فی قلوبہم مرض، ایمان کے مقام پر مرض ہے، اور جب کہنے لگے منافق اور جن کے دلوں میں روگ تھا، ہمیں اللہ اور رسول نے وعدہ نہ دیا تھا مگر فریب کا، ما وعدنا اللہ ورسولہ الا غرورا۔ ترجمہ احمد رضا خان بریلوی کا۔ پیغمبر کی محفل میں بیٹھنے والے لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہمیں خدا اور رسول نے دھوکہ دیا ہے، دھوکہ دیا ہے۔ جائیں تلاش کریں کون ہے یہ کہنے والے۔ وَإِذْ قَالَتِ الطَّائِفَةُ مِنْهُمْ، اور جب ان میں سے ایک گروہ نے کہا، یا اہل یثربا، اے مدینہ والو۔ دیکھیں بات مدینہ کی ہو رہی ہے۔ جب بھی مکہ اور مدینہ کی بات آتی ہے تو نہ جانے لوگ کیا سمجھتے ہیں، اے مدینہ والو، یہاں تمہارے ٹھہرنے کی جگہ نہیں، تم گھروں کو واپس چلے جاؤ۔ چلو، اور ان میں سے ایک گروہ نبی سے اذن مانگتا تھا یہ کہہ کر کہ ہمارے گھر بے حفاظت ہیں، اور بے حفاظت نہ تھے۔ وہ کیا کہتے تھے کہ جناب گھر محفوظ نہیں ہیں، لہذا ہمیں واپس جانے دے، جنگ سے فرار کرتے تھے۔ جبکہ خدا کیا کہہ رہا ہے کہ حالانکہ گھر ان کے محفوظ تھے۔ اس کا مطلب کیا ہے کہ وہ کذب اور افتراء کر رہے ہیں۔ وہ تو نہ چاہتے تھے مگر بھاگنا، ان یریدون الا فرارا، وہ فرار کرنا چاہتے تھے۔ فرار کا لفظ قرآن نے بیان کیا ہے، اور کلام ہو رہی ہے کہ جو رسول اللہ کی محفل میں بیٹھنے والے افراد تھے ان کی کلام ہو رہی ہے۔
لہذا آج اگر کوئی ان شخصیات کی طرف فرار اور بھاگنے کی نسبت دیتے ہیں تو نہ جانے بڑے بڑے لوگ کیوں سیخ پا ہو جاتے ہیں. عام افراد بات کرتے ہیں تو سیخ پا ہو جاتے ہیں، جبکہ قرآن بار بار فرار 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 کا لفظ استعمال کرتا ہے. منافق منافق، گناہگار، فاسق کا الفاظ استعمال کر رہا ہے. شاید کہ مسلمان، ایسے لوگ مسلمانوں میں سے قرآن کا مطالعہ یا تو نہیں کرتے یا ان آیات کی تفسیر اپنی مرضی کے مطابق کرتے ہیں. اور اگر ان پر فوجیں مدینہ کی طرف آتی پھر ان سے کفر چاہتی جو کلمہ پڑھ چکے ہیں تو ضرور ان کا مانگا دے بیٹھتے. یہ حالت تھی، وہ کفر مانگتے یا کافر ہو جاتے، اور اس میں دیر نہ کرتے مگر تھوڑی. اور بے شک اس سے پہلے وہ اللہ سے عہد کر چکے تھے، وہ اشارہ میں نے کیا، اللہ سے عہد کر چکے تھے اللہ تعالیٰ سے کہ نہیں بھاگیں گے، کر چکے تھے کہ پیٹھ نہ پھیریں گے. عاہد اللہ من قبل لا یولون الادبار، پیٹھ نہ پھیریں گے، یہ وعدہ کر چکے تھے. اور اللہ کا عہد پوچھا جائے گا. اللہ کا عہد پوچھا جائے گا یعنی کیا مطلب؟ کہ یہ عہد جو تھا آخر وقت تک تھا، نہ یہ کہ جب بیعت شجرہ لی گئی اس وقت کے ساتھ خاص تھا. جس شرط کے ساتھ خدا راضی ہوا تھا اس شرط کا تا حیات باقی رہنا ضروری تھا. یہ آپ کے سامنے بیان ہے، قرآن کا بیان ہے. تم فرماؤ ہرگز تمہیں بھاگنا نفع نہ دے گا، اور اگر موت یا قتل سے بھاگو اور جب بھی دنیا نہ برتنے دیے جاؤ گے مگر تھوڑی. تم فرماؤ وہ کون ہے جو اللہ کا حکم تم سے ٹال دے، اگر وہ تمہارا برا چاہے یا تم پر مہر فرمانا چاہے، اور وہ اللہ کے سوا کوئی حامی نہ پائیں گے نہ مددگار. بے شک اللہ جانتا ہے تمہارے ان کو جو اوروں کو جہاد سے روکتے ہیں، انہی میں سے لوگ دوسروں کو بھی جہاد سے روکتے ہیں، اور اپنے بھائیوں سے کہتے ہیں ہماری طرف چلے آؤ، اور لڑائی میں نہیں آتے مگر تھوڑے، تمہاری مدد میں گئی کرتے ہیں، سستی کرتے ہیں. پھر جب ڈر کا وقت آئے تم انہیں دیکھو گے تمہاری طرف یوں نظر کرتے ہیں کہ ان کی آنکھیں گھوم رہی ہیں جیسے کسی پر موت چھائی ہو. پھر جب ڈر کا وقت نکل جائے تمہیں تانا دینے لگیں، الٹا چور کوتوال کو ڈانٹے، تمہیں تانا دیں گے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جو تانے دے ان کے اسلام کی کیا قیمت ہے؟ جن کے اسلام کی کوئی قیمت نہیں ہے آپ ان کو جمیع مسلمین کا رہبر اور رہنما بناتے ہیں اور ان کو عادل کہتے ہیں. تیز زبانوں سے مال غنیمت کی لالچ میں یہ لوگ ایمان لائے ہی نہیں تو اللہ نے ان کے عمل اکارت کر دیے. فَأَحْبَطَ اللَّهُ أَعْمَالَهُمْ، اللہ نے ان کے اعمال کو ختم کر دیا. اور آپ کہتے ہیں کہ قیامت تک راضی ہو گیا. اور یہ اللہ کو آسان ہے، وہ سمجھ رہے ہیں کہ کافروں کے لشکر ابھی نہ گئے، اور اگر لشکر دوبارہ آئیں تو ان کی خواہش ہوگی کہ کسی طرح گاؤں میں نکل کر تمہاری خبریں پوچھتے، اور اگر وہ تم میں رہتے جب بھی نہ لڑتے مگر تھوڑے. بے شک تمہیں رسول اللہ کی پیروی بہتر ہے، اس لیے کہ اللہ اور پچھلے دن کی امید رکھتا ہو اور اللہ کی بہت یاد کرے. اور جب مسلمانوں نے کافروں کے لشکر دیکھے بولے یہ ہے وہ جو ہمیں وعدہ دیا تھا اللہ اور اس کے رسول نے، اور سچ فرمایا اللہ اور اس کے رسول نے، اور اس سے انہیں نہ بڑھا مگر ایمان اور اللہ کی رضا پر راضی ہونا. مسلمانوں میں کچھ وہ مرد ہیں جنہوں نے سچا کر دیا جو عہد اللہ سے کیا تھا، تو ان میں کوئی اپنی منت پوری کر چکا اور کوئی راہ دیکھ رہا ہے،
اور وہ ذرا نہ بدلے۔ تو قرآن کریم نے آخر میں ان اصحاب کی صفات بھی بیان کر دیں کہ جو ثابت قدم رہے اور رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حقیقی اطاعت گزار رہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اشاروں پر اپنی جانوں کو ہتھیلی پر رکھ کر میدان کارزار میں آتے رہے۔ اور اس سے پہلے اصحاب کی صفات تھی جو میں نے آپ کی خدمت میں بیان کی۔ اسی طرح سورۃ توبہ کی آیت نمبر 45 میں خداوند متعال ایک اور انداز سے تصویر کشی کرتا ہے کہ فرمایا انما یستأذنک الذین لا یؤمنون باللہ والیوم الآخر وارتابت قلوبہم فہم فی ریبہم یترددون۔ تم سے یہ چھٹی وہی مانگتے ہیں جو اللہ اور قیامت پر ایمان نہیں رکھتے۔ تم سے چھٹی وہ مانگتے ہیں، کیا مطلب کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے چھٹی مانگنے والے یا اجازت مانگنے والے کیا کفار تھے؟ یقیناً کفار کیوں رسول خدا سے اجازت طلب کریں گے؟ یقیناً مسلمان تھے کہ جو، تو کس بات پہ اور کیوں ایسا کرتے ہیں؟ لا یؤمنون باللہ، یہ لوگ کہ جو کفار نہیں ہیں، حلقہ بگوش اسلام ہیں، یہ لا یؤمنون باللہ ایمان نہیں رکھتے۔ کس پر؟ اللہ پر اور یوم آخر پر۔ ظاہراً کلمہ پڑھنے والے ہیں لیکن حقیقتاً ایمان نہیں رکھتے، اور ان کے دل شک میں پڑے ہیں، تو وہ اپنے شک میں ڈاواں ڈول ہیں، اپنے شک میں ڈاواں ڈول ہیں، یعنی ایمان مضبوط نہیں ہے۔ ہر کسی کی سنتے ہیں، اس کی مان لیتے ہیں، اس کی بھی مان لیتے ہیں، ہر ایک کی بات کو دل میں بٹھا لیتے ہیں، اپنا عقیدہ اختیار کر لیتے ہیں۔ جن کی یہ حالت ہے کہ ہر ایک کی سنتے ہیں اور اپنا مذہب بنا لیتے ہیں، آپ ان کے ہاتھ میں زمام مسلمین دینا چاہتے ہیں، آپ ان کو عادل قرار دے کر تمام مسلمانوں کو ان کے پیچھے لگانا چاہتے ہیں جو خود متزلزل ہیں۔ قرآن کہہ رہا ہے فہم فی ریبہم یترددون، خود متردد ہیں۔ وہ جو خود متردد تھے انہوں نے ہمیں اسلام کی کیا تعلیم دینی ہے؟ انہیں نکلنا منظور ہوتا تو اس کا سامان کرتے، مگر خدا ہی کو ان کا اٹھنا ناپسند ہوا تو ان میں کاہلی بھر دی۔ یعنی یہ ایسے لوگ تھے کہ خدا کو ان کا اٹھنا بھی پسند نہیں ہے، اور فرمایا گیا کہ بیٹھ رہو بیٹھ رہنے والوں کے ساتھ، اگر وہ تم میں نکلتے تو ان سے سوا نقصان کے تمہیں کچھ نہ بڑھتا، اور تم میں فتنہ ڈالنے کو تمہارے بیچ میں غرابیں دوڑاتے۔ یہ فتنہ پرور تھے، فتنہ کرتے کون؟ کہ جو کلمہ گو تھے، آپ کے سائے میں رہنے والے تھے، اور آپ ہی کے خلاف فتنہ بپا کرتے، اور تم میں ان کے جاسوس موجود ہیں۔ سماعون کے ساتھ انہوں نے جاسوس کا ترجمہ کیا ہے، ویسے عام طور پر اس کا ترجمہ ایسے لوگوں کے ساتھ کیا جاتا ہے کہ جو کانوں کے کچے ہوتے ہیں، اور اللہ خوب جانتا ہے ظالموں کو، بے شک انہوں نے پہلے ہی فتنہ چاہا تھا۔ واللہ علیم بالظالمین، خدا ان کو ظالم کہہ رہا ہے، خدا ان کو ظلم کے ساتھ متصف کر رہا ہے، اور اے مسلمان تو ان کو عدالت کے ساتھ متصف کرتا ہے۔ لَقَدِ ابْتَغَوُا الْفِتْنَةَ مِنْ قَبْلُ وَقَلَّبُوا لَكَ الْأُمُورَ حَتَّى جَاءَ الْحَقُّ وَظَهَرَ أَمْرُ اللَّهِ وَهُمْ كَارِهُونَ، اور اے محبوب تمہارے لیے تدبیریں الٹی پلٹیں یہاں تک کہ حق آیا اور اللہ کا حکم ظاہر ہوا، اور انہیں ناگوار تھا،
اور میں ان میں کوئی تم سے یوں عرض کرتا ہے کہ مجھے رخصت دیجئے اور فتنہ میں نہ ڈالیے، وہ لوگ کہتے ہیں، مسلمان کہتے ہیں کہ لا تفتنی الا فی الفتنۃ سقطوا، سن لو وہ فتنہ ہی میں پڑے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو جہاد کی طرف بلاتے ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ ہمیں فتنے میں نہ ڈالو، اور بے شک جہنم گھیرے ہوئے ہے کافروں کو۔ آپ یہ دیکھ رہے ہیں آیت کی، ان آیات کی ابتدا میں یہ ظاہر ہے کہ خطاب مسلمانوں کے ساتھ ہے، اور چونکہ یہ مسلمان حلقہ بگوش رسول اللہ یہ ان مذموم صفات پر کے ساتھ یہ متصف ہیں، اس لیے آخر میں ان کو کفر کے ساتھ تعبیر کر دیا کہ وَإِنَّ جَهَنَّمَ لَمُحِيطَةٌ بِالْكَافِرِينَ، یہ لوگ مثل کفار ہیں اپنی صفات کی وجہ سے۔ اسی طرح ارشاد رب العزت ایک اور مقام پر کہ سورہ التوبہ ہی ہے کہ جس میں اللہ تعالیٰ ان کے جو حلقہ بگوش اسلام تھے ان کی مختلف صفات میں سے ایک اور صفت بھی بیان کرتا ہے کہ یہ لوگ حق کو باطل کے ساتھ ملا بیٹھے ہیں۔ چنانچہ سورہ توبہ آیت نمبر 102 وَآخَرُونَ اعْتَرَفُوا بِذُنُوبِهِمْ خَلَطُوا عَمَلًا صَالِحًا وَآخَرَ سَيِّئًا عَسَى اللَّهُ أَن يَتُوبَ عَلَيْهِمْ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ، اور کچھ اور ہیں جو اپنے گناہوں کے مقر ہوئے اور ملایا ایک کام اچھا اور دوسرا برا، اچھے کو برے سے ملا بیٹھے، یعنی اچھے اور برے میں فرق نہیں کر سکتے، جو خود حق اور باطل کو گڈ کر بیٹھتے ہیں، جو حق اور باطل کو ملا بیٹھتے ہیں۔ انصاف پسند نظروں سے یہ سوال ہے وہ جمیع مسلمین کی لیڈنگ اور رہبری کیسے کر سکتے ہیں؟ کیسے ممکن ہے کہ ہم زمام اقتدار یا خلافت ان کے ہاتھ میں دے دیں؟ تو قرآن ایسے لوگوں کے بارے میں یہ کہا رہا ہے کہ ان لوگوں کی صفت یہ ہے کہ یہ لوگ حق اور باطل کو ملا دیتے ہیں۔ اسی طرح ایک اور مقام پر کہ سورہ آل عمران اور آیت نمبر 145 میں اللہ تعالیٰ ایک مذموم ترین صفت کی طرف اشارہ کر رہا ہے، بلکہ بیان کر رہا ہے، اشارہ نہیں بیان ہے، کہ جو آپ کے ساتھ رہنے والے لوگ تھے ان میں کئی ایسے افراد تھے کہ جن میں صفت ارتداد پیدا ہو چکی تھی۔ چنانچہ سورہ آل عمران ہے جس کی آیت نمبر 154 ہے، ارشاد رب العزت ہے ثم انزل علیکم من بعد الغم امنۃ نعاسا، پھر تم پر غم کے بعد چین کی نیند اتاری کہ تمہاری ایک جماعت گھیرے تھی اور ایک گروہ کو اپنی جان کی پڑی تھی، تمہاری ایک جماعت کو، طائفتم منکم، طائفتم منکم، کہ تمہاری ایک جماعت، تمہارا ایک گروہ، کس کا؟ رسول خدا کا ایک گروہ، جو نص صریح ہے اس بات پر کہ کلام کس کے ساتھ ہو رہی ہے، کن کے بارے میں کلام ہو رہی ہے؟ کلام مسلمانوں کے ساتھ ہو رہی ہے، وہ مسلمان کہ جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محفل کا شرف حاصل کیا کرتے تھے، آپ کے ساتھ زندگی گزار رہے تھے، ان کی بات ہو رہی ہے، کفار اور مشرکین کی بات نہیں ہو رہی۔ اور ایک گروہ کو اپنی جان کی پڑی تھی، تو یہ فرار کیسے نہ کرتے؟ جان کی پڑی تھی، اللہ پر بے جا گمان کرتے تھے، قد اہمتہم انفسہم یظنون باللہ غیر الحق ظن الجاہلیت، کہ جو اللہ تعالیٰ پر گمان کرتے تھے اور ناحق گمان کرتے تھے، باطل گمان کرتے تھے،
کون سا باطل گمان؟ جو زمانہ جاہلیت کے لوگ جہال یعنی کفار اور مشرکین جو گمان کیا کرتے ہیں، وہ والا گمان خدا کے بارے میں کرتے تھے۔ ایسے لوگوں کو کوئی اگر عادل کہے خدا ان کو مسلمان ماننے کے لیے تیار نہیں ہے، تو آپ ان کو آگے عدالت کی سند بھی دیتے ہو اور زمام مسلمین ان کے ہاتھ میں دیتے ہو۔ یقولون حل لنا من الامر من شیئن، کہتے کیا اس کام میں کچھ ہمارا بھی اختیار ہے؟ اللہ کے مقابل میں اختیار چاہتے ہیں۔ قل ان الامر کلہ للہ، تم کہہ دو کہ اختیار تو سارا اللہ کا ہے۔ اپنے دلوں میں چھپاتے ہیں جو تم پر ظاہر نہیں کرتے، کہتے ہیں ہمارا کچھ بس ہوتا تو ہم یہاں نہ مارے جاتے۔ یعنی جو لوگ ان کے قتل ہو گئے کہہ رہے ہیں کہ اگر ہمارے بس میں ہوتا تو ہم جنگ میں آ کر، جہاد میں آ کر مارے نہ جاتے۔ گویا کہ کہنا چاہتے ہیں کہ ہاتھ پاؤں باندھ کر اللہ اور اللہ کے رسول نے ہمیں مرایا یہاں۔ ان لوگوں کے بارے میں اگر کوئی صاحب مطالعہ معتدل بندہ اگر فرار کی نسبت دے تو زمین اور آسمان ایک کر دیا جاتا ہے، جبکہ قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ تم فرما دو کہ اگر تم اپنے گھروں میں ہوتے جب بھی جن کا مارا جانا لکھا جا چکا تھا اپنی قتل گاہوں تک نکل آتے، اور اس لیے کہ اللہ تمہارے سینوں کی بات آزمائے، اللہ تعالیٰ نے آزمانے کے لیے، اور جو کچھ تمہارے دلوں میں ہے اسے کھول دے، اور اللہ دلوں کی بات جانتا ہے۔ اس چیز میں، اس آیت میں فرار کی خبر موجود ہے، اور اصحاب یا بڑی شخصیات کی برے ظنون کی خبر، اللہ تعالیٰ سے برا ظن۔ اگرچہ احد کے اس کردہ گناہ وہ جو ہیں وہ معاف ہو گئے تھے، لیکن کیا وہ والا گناہ کہ جو معاف کر دیا گیا تھا اور اس کے بعد خدا نے اپنے راضی ہونے کی سند عطا کر دی تھی، تو عرض کیا کیا ہے کہ کیا وہ رضایت مشروط تھی یا بغیر شرط کے تھی؟ اس وقت یہ آیت بتاتی ہے کہ مشروط تھی، کہ جس بنیاد پر تعہد کیا تھا اس کو باقی رہنا چاہیے، یعنی فرار پہلے بھی کیا تھا، آئندہ فرار بھی نہیں ہونا چاہیے۔ قرآن کہتا ہے کہ آئندہ فرار بھی ہوا۔ وہ جو ابن ابی منافق تھا 300 سوار لے کر غائب ہو گیا تھا، لیکن اس کے بعد بھی جو مسلمان تھے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ جنگوں میں، ان کی اب خداوند قدوس خبر دے رہا ہے کہ ان کی بھی حالت یہ تھی کہ وہ جنگ کے لیے بالکل تیار نہ تھے، بلکہ خدا پر برے ظنون کر رہے تھے، اور جو خدا کے بارے میں برا ظن کرے کیا وہ مسلمان باقی رہتا ہے؟ چاہے جائے کہ وہ کافر، چاہے جائے کہ وہ فاسق ہو، چاہے جائے کہ وہ گناہگار ہو، گناہ کبیرہ کا مرتکب ہو، یہاں تو ارتداد تک نوبت پہنچ گئی ہے۔ جو خدا کے بارے میں برا گمان کرے اس کا اسلام کیسے محفوظ رہ سکتا ہے؟ لہذا کچھ لوگ تھے، ماننا پڑے گا، کچھ لوگ تھے کہ جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محفل میں رہتے تھے، لیکن ان کی حالت یہ تھی جو قرآن بیان کر رہا ہے۔ اسی طرح ایک اور مقام پر اللہ تعالیٰ ان حلقہ بگوش اسلام کی حالت بیان کرتا ہے۔ سورہ الحجرات اور آیت نمبر 6 ہے، ارشاد رب العزت ہے، جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا ان تصیبوا قوما بجہالۃ فتصبحوا علی ما فعلتم نادمین۔ تمہارے پاس کوئی خبر لائے، اب یہ اس ترجمے میں فاسق کا لفظ موجود نہیں ہے، مولانا احمد رضا خان بریلوی کہ اس ترجمے میں کہ جو میرے پاس موجود ہے، اس میں ترجمے میں فاسق کا لفظ موجود نہیں ہے، جاء فعل ہے، فاسقن اس کا فاعل ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ
فاسق آیا تمہارے پاس، لیکن انہوں نے ترجمے میں فاسق کا لفظ استعمال نہیں کیا. کیا ترجمہ کیا؟ تمہارے پاس کوئی خبر لائے تو تحقیق کر لو. جبکہ میرے پاس جو نیٹ سے میں نے ایک امیج ڈاؤن لوڈ کیا ہے اس میں ترجمے میں فاسق کا لفظ موجود ہے. ان جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا، اس کا ترجمہ یہ ہے اگر کوئی فاسق تمہارے پاس کوئی خبر لائے تو تحقیق کر لو. کوئی فاسق، تو یہ جو فاسق ہے یہ کون تھا جس کو قرآن فاسق کہہ رہا ہے؟ قرآن جس کو فاسق کے ساتھ تعبیر کر رہا ہے، کیا آپ اس کو بھی عادل کہیں گے جس کو خدا فاسق کہتا ہے؟ اب یہ کون ہے؟ اسی نیٹ والے ترجمے میں علامہ احمد رضا خان بریلوی لکھتے ہیں شان نزول میں پوائنٹ نمبر 9 میں کہ یہ آیت ولید ابن عقبہ کے حق میں نازل ہوئی کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بنی مستلق سے صدقات وصول کرنے بھیجا تھا، اور زمانہ جاہلیت میں ان کے اور ان کے درمیان عداوت تھی. جب ولید ان کے دیار کے قریب پہنچے اور انہیں خبر ہوئی تو اس خیال سے کہ وہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بھیجے ہوئے ہیں، بہت سے لوگ تعظیماً ان کے، اب یہ دیکھ لیں، ان کے بڑا احترام کا لفظ ہے کہ ان کے استقبال کے واسطے آئے. ولید نے گمان کیا کہ یہ پرانی عداوت سے مجھے قتل کرنے آ رہے ہیں. یہ خیال کر کے ولید واپس ہو گئے اور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کر دیا کہ حضور ان لوگوں نے صدقہ کو منع کر دیا اور میرے قتل کے درپے ہو گئے. حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خالد بن ولید کو تحقیق حال کے لیے بھیجا. حضرت خالد نے دیکھا کہ وہ لوگ اذانیں کہتے ہیں، نمازیں پڑھتے ہیں، اور ان لوگوں نے صدقات پیش کر دیے. حضرت خالد یہ صدقات لے کر خدمت اقدس میں حاضر ہوئے اور واقعہ عرض کی. اس پر یہ آیت کریمہ نازل ہوئی کہ ان جاءکم فاسق بنبأ، کہ یہ جو شخص ولید ابن عقبہ جو آپ کے پاس خبر لایا ہے اس کے بارے میں ہے کہ اگر کوئی فاسق، قرآن ان کو فسق کے ساتھ تعبیر کر رہا ہے، یہ وہی ولید ابن عقبہ ہے کہ جو کسی مقام پر رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ، حضرت علی علیہ السلام کے ساتھ، جیسا کہ تفسیر طبری اور تفسیر ابن کثیر میں ہے کہ حضرت علی علیہ السلام کے ساتھ اس نے فخر و مباحات میں مکالمہ کیا، تو حضرت علی علیہ السلام اس کو یہ کہہ کر خاموش کرا دیتے ہیں کہ اسکت فإنک فاسق، چپ کر جا کہ تو فاسق ہے. اسی آیت کی بنیاد پر کہ رسول خدا نے بھیجا تھا، غلط خبر لے کے آئے، اللہ تعالیٰ نے ان کو فاسق کے ساتھ تعبیر کیا. حضرت نے کہا کہ چپ کر جائے فاسق، تو اس کے بعد اور آیت نازل ہوئی افمن کان مؤمنا کمن کان فاسقا لا یستوون، کیا مومن یعنی علی ابن ابی طالب اور فاسق برابر ہو سکتے ہیں؟ لا، کبھی بھی برابر نہیں ہو سکتے. تو یہ بھی آیت ہے کہ جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ زندگی گزارنے والوں کی ایک یہ بھی تصویر پیش کر رہی ہے. اسی طرح ایک اور مقام پر اللہ تعالیٰ اپنے لاریب کتاب میں بغیر کسی اجمال کے وضاحت کے ساتھ ان کے اوصاف کو بیان کرتا ہوا نظر آتا ہے. چنانچہ یہ صفت ہیں مسلمان لیکن مومن نہیں ہیں. اس آیت میں یہ بیان ہے کہ ہیں مسلمان لیکن خدا کہہ رہا ہے یہ مومن نہیں ہیں. کیا عدالت کے لیے ایمان شرط نہیں ہے؟ چنانچہ ارشاد رب العزت ہے، سورہ الحجرات ہے، آیت نمبر 14 ہے، قالت الاعراب آمنا. یہ جو اعراب ہیں مسلمان یہ کہتے ہیں کہ ہم ایمان لے آئے ہیں، مومن ہیں ہم. خدا کہتا ہے قل لم تؤمنوا،
تم فرماؤ تم ایمان نہ لائے، ہاں یوں کہو کہ ہم مطیع ہیں، اسلمنا مسلمان ہوئے ہیں لیکن مومن نہیں ہوئے، اور ابھی ایمان تمہارے دلوں میں کہاں داخل ہوا، اور اگر تم اللہ اور اس کے رسول کی فرما برداری کرو گے تو تمہارے کسی عمل کا تمہیں نقصان نہ دے گا، بے شک اللہ بخشنے والا مہربان ہے۔ ایمان والے تو وہی ہیں، اب کون ہے مومن؟ اللہ تعالیٰ خود فرما رہا ہے انما المؤمنون الذین آمنوا باللہ ورسولہ ثم لم یرتابوا وجاہدوا باموالہم وانفسہم فی سبیل اللہ اولئک هم الصادقون۔ ایمان والے تو وہی ہیں جو اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لائے لیں۔ اللہ تعالیٰ نے خود ایمان کی تعریف کر دی، اور ان صفات کا ہونا ضروری ہے ایمان کے لیے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جن کو خداوند قدوس کہہ رہا ہے کہ مومن نہیں ہیں، ان میں یہ صفات نہیں پائی جاتی تھی، ایمان اللہ پر، اللہ کے رسول پر، اور پھر شک نہ کیا، وہ شک و ریب میں مبتلا نہ ہوں۔ تو جو شک و ریب مبتلا ہو، اور کچھ تھے کہ جو شک و ریب مبتلا ہوئے، جیسے میں نے پہلے آیت تلاوت کر دی ہے، تو وہ بھلا کیسے مومن ہو سکتا ہے؟ وَجَاهَدُوا بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنفُسِهِمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، اور مومن وہ ہے کہ جو جہاد کرے اپنے مال کے ساتھ اور اپنی جان کے ساتھ۔ جان کے ساتھ جہاد کرنا جہاد بالسیف کہلاتا ہے، اور مال کے ساتھ جہاد بالمال کہلاتا ہے۔ جو بھلا فرار کرتے ہوئے نظر آتے ہیں وہ کیسے مومن ہو سکتے ہیں؟ خدا کہتا ہے کہ جہاد بالسیف خندہ پیشانی کے ساتھ کرتے ہیں وہ مومن ہوتے ہیں۔ اولئک هم الصادقون، یہ صادق ہوتے ہیں۔ پہلی 2-3 آیات میں سے ایک آیت میں تھا کہ وہ جن کی صفات بیان کیے ہوں غالباً للفقراء والمہاجرین، اس میں آخر میں ہے کہ ہم الصادقون، صادق ہیں۔ اب اللہ تعالیٰ نے یہاں صادقون کی تعریف بیان کر دی ہے کہ وہ ایمان اللہ پر، رسول پر شک نہیں کرتے اور فرار کرتے ہوئے نظر نہیں آتے، یہ مومن ہوتے ہیں اور یہ صادق ہیں، ان کو صادقون کہتے ہیں۔ قل اتعلمون اللہ، اب کچھ لوگ تھے کہ جو اللہ تعالیٰ اور رسول اللہ کے امور خداوندی اور امور رسالت میں اپنی ٹانگ اڑاتے تھے، اپنی رائے زنی کرتے تھے، تو اللہ تعالیٰ نے کیا کہا ہے؟ تم فرماؤ کیا تم اللہ کو اپنا دین بتاتے ہو؟ اور اللہ جانتا ہے جو کچھ آسمانوں اور جو کچھ زمین میں ہے، اور اللہ سب کچھ جانتا ہے۔ اے محبوب وہ تم پر احسان جتاتے ہیں۔ دیکھیں اب مسلمان اپنا اس وقت اسلام پیش کر کے رسول اللہ پر احسان جتا رہے تھے، جیسے کہ قرآن ہے یمنون علیک، تم پر احسان جتاتے ہیں، ان اسلموا کہ وہ ایمان لے کے آئے ہیں۔ قل لا تمنوا علی، اے پیغمبر تم فرماؤ اپنے اسلام کا احسان مجھ پر نہ رکھو، اپنے اسلام کا احسان مجھ پر نہ رکھو، بلکہ اللہ تم پر احسان رکھتا ہے کہ جس نے تمہیں اسلام کی توفیق دی۔ اب دیکھیں یہ لوگ بھی تھے کہ جو اپنے اسلام کا احسان جتاتے تھے کہ اس نے تمہیں اسلام کی ہدایت کی اگر تم سچے ہو۔ بے شک اللہ جانتا ہے آسمانوں اور زمین کے سب غیب، اور اللہ تعالیٰ کام دیکھ رہا ہے۔ اب یہ آیات بھی بتاتی ہیں کہ کون مومن ہے اور کون مومن نہیں ہے۔ اور تھے کچھ لوگ کہ جو دعوے دار ایمان تھے، اللہ تعالیٰ نے صراحت کے ساتھ ان کے ایمان کی نفی کر دی، اور آپ کہتے ہیں کہ وہ عادل ہیں اور وہ منصب رسالت کے اہل ہیں۔ اسی طرح آپ کی خدمت میں آخری آیات کا ترجمہ کرتا ہوں، اور باقی جو سینکڑوں آیات ہیں ان کے مطالعے کی آپ کو دعوت دیتا ہوں کہ آپ خود ضرور قرآن کے ترجمے کا مطالعہ کریں، اور آپ کو ہر دوسری آیت ہمارے مدعا کی تائید کرتی ہوئی نظر آئے گی۔ چنانچہ ارشاد رب العزت ہے سورہ الانفال اور آیت نمبر 15، یا ایھا الذین آمنوا اذا لقیتم الذین کفروا زحفا فلا تولوہم الادبار، اے ایمان والو جب کافروں کے لام سے تمہارا مقابلہ ہو تو انہیں پیٹھ نہ دو۔
ان کو پیٹ نہ دو، یعنی فرار اختیار نہ کرو، خدا کہہ رہا ہے۔ اور جو اس دن انہیں پیٹ دے گا مگر لڑائی کا ہنر کرنے یا اپنی جماعت میں جا ملنے، تو وہ اللہ کے غضب میں پلٹا۔ فرار کرنے والے اللہ کے غضب کے مستحق ہوتے ہیں، اور آپ کہتے ہیں کہ وہ عادل ہیں، اور اس کا ٹھکانہ دوزخ ہے۔ تو انصاف پسند نگاہوں سے سوال ہے کہ وہ جو کہا جاتا ہے کہ سب رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ کہ سب مصداق ہیں، ان کے مصداق کون ہے پھر، کہ جن کے بارے میں خدا کہتا ہے کہ ان کا ٹھکانہ ہی دوزخ ہے؟ تو کیا نعوذ باللہ قرآن میں تضاد ہے؟ یقیناً نہیں، ہماری افکار میں تضاد ہے، ہماری سوچ اور ہمارے نتائج میں تضاد ہے۔ سبب کیا ہے؟ کہ ہم نے پیغمبر کے دیے ہوئے راستے کو ٹھکرا دیا تھا۔ پیغمبر نے ہمیں دیا تھا قرآن اور اہل البیت علیہم السلام، ہم نے نہ قرآن کا خیال کیا نہ اہل البیت کا خیال کیا۔ نتیجہ یہ ہوا کہ ہر مسلمان متضاد نظریات کا اہل بن چکا ہے، متضاد نظریات کا حامل ہو چکا ہے، وگرنہ قرآن تو کچھ کہتا ہے اور آپ کا نظریہ کچھ کہتا ہے۔ وَمَأْوَاهُ جَهَنَّمُ وَبِئْسَ الْمَصِيرُ، اور یہ کتنا برا ٹھکانہ ہے۔ اس لیے میں دعوت دوں گا تمام مسلمانوں کو اس بات کی طرف کہ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمارے درمیان قرآن کو بہترین فیصلہ کرنے والے کے طور پر چھوڑ کر گئے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قرآن کی صورت میں ہمیں بہترین رہنما عطا کیا ہے۔ اس لیے اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ حق اور حقیقت تک پہنچیں تو قرآن کی تلاوت کو اپنی زندگی کا حصہ بنائیں، اور قرآن ہی ہے کہ جو ہر قسم کے اختلاف کو حل کر سکتا ہے۔ اس لیے قرآن سے روگردانی نہ کریں، اگر حق چاہتے ہیں تو قرآن کی تلاوت کا شرف حاصل کریں۔ ناظرین محترم، آج کا ہمارا پروگرام جو کہ انتہائی حساس موضوع کے حوالے سے تھا، اور جیسا کہ بار بار میں بیان کرتا ہوں کہ ہمارا مقصد ان قلعوں کو کھولنا، ان گرہوں کو کھولنا کہ جو امت کے تفرقے کا باعث ہیں۔ ہمارے پروگرام کا مقصد کہ لوگوں کو علم و شعور پرووائڈ کرنا تاکہ لوگ آپس میں اتحاد و محبت سے رہیں اور سرزمین پاکستان امن کا گہوارہ بن سکے۔ آج کی ہی ہم نے اس نشست کے اندر قرآن حکیم کی روشنی کے اندر صحابہ کرام کی مختلف اقسام پر غور کیا کہ قرآن مجید میں مختلف آیات کی روشنی میں مختلف سورہ مبارکہ کے اندر مختلف اقسام بیان کی گئی ہیں کہ جن میں صحابہ کرام کو کہ مختلف ادوار، مختلف اعتبار اور مختلف عادات کے حوالے سے بیان کیا گیا ہے۔ تو یقیناً قرآن کریم میں جو اصول بیان کیا گیا ہے وہ اصول وہی ہے کہ جو ہمارا مطمع نظر ہے، ہمارا جو نظریہ ہے کہ تمام صحابہ کرام ایک ہی قسم کے نہیں ہیں، بلکہ صحابہ کرام کو مختلف پر برتری حاصل ہے، اور تمام صحابہ کرام ہی عادل نہیں ہیں، بلکہ کچھ ایسے ہی لوگ ہیں کہ جن کی قرآن مجید میں مذمت کی گئی ہے۔ اور اگر صحابی کی تعریف کو ایک اچھے انداز کے ساتھ لیا جائے تو یقیناً یہ مسئلہ حل ہو سکتا ہے۔ ہمارے نزدیک صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی اجمعین وہی ہیں کہ جو رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ وفادار رہے، آپ کی زندگی کے اندر بھی آپ کے ساتھ انہوں نے وفاداری کی، اور آپ کی وفات کے بعد بھی آپ کے طریقے پر قائم رہے، اور تا دم مرگ وہ اپنے ہی اسی طریقت پر باقی رہے، اور آپ کے خاندان کے ساتھ وفادار رہے۔ اور اس کے علاوہ وہ تمام شخصیات جو بظاہر رسول خدا کے ساتھ موجود تو تھیں، آپ کی نشستوں میں بیٹھتے بھی تھے، لیکن قرآن حکیم نے مختلف ان کو ناموں کے ساتھ یاد کیا۔ قرآن کریم نے ان کی مذمت کی، اور پوری سورہ منافقون اور دیگر باقی جو قرآن مجید کے اندر جو آیات ہیں ان میں مختلف ناموں کے ساتھ ان کو پکارا جانے لگا۔ تو یقیناً ہم دعوت فکر دیتے ہیں کہ تمام لوگ اس کو اپنے عقائد جو ہیں ان کو قرآن کی روشنی کے اندر دیکھیں۔ ایسا کوئی عقیدہ نہ بنائیں کہ جیسے کہ ایک حدیث بیان کی جاتی ہے
کہ میرے صحابہ جو ہیں وہ روشن ستاروں کی مانند ہے کہ آپ کسی کی بھی اتباع کرو، کسی کی بھی آپ اطاعت کرو، آپ ہدایت پاؤ گے۔ اگر تمام کے تمام صحابہ کرام اگر قابل اطاعت ہوتے تو قرآن مجید کے اندر جو سورہ منافقون آئی ہے وہ نہ آتی، جن کی مذمت کے اندر آیات موجود ہیں ان کا تذکر نہ ہوتا۔ تو یقیناً ہمیں صحابی کی جو تعریف ہے اس پر بھی غور کرنا پڑے گا۔ اگر تو یہ مراد لیا جائے کہ وہ اصحاب با تو بالکل کسی کی بھی اگر ان سے اطاعت کی جائے تو ہم برحق ہیں، اس پر بھی ہمارا جو ہے وہ ہم اس پہ قائم و دائم ہے۔ دوسرا، اس کے ساتھ ساتھ ہمارے سامنے جو روشن ایک تصویر ہے وہ سیرت مولا کائنات کی ہے۔ آپ نے جس انداز کے ساتھ صحابہ کرام کے ساتھ ان کا احترام کیا ہمارے سامنے موجود ہیں۔ اسی طرح رہبر معظم سید علی خامنائی و آیت اللہ سید علی سستانی، ہمارے جو بزرگان ہیں، ان کے جو انٹرنیشنل فتاوے ہیں وہ بھی ہمارے سامنے مشعل راہ ہیں کہ آپ نے فرمایا کہ کسی کو بھی اجازت نہیں کہ وہ مقدسات اہل سنت کی توہین و اہانت کرے۔ ہم تمام لوگوں سے ریکویسٹ کرتے ہیں کہ کسی بھی مکتبہ فکر کی جو مقدس شخصیات ہیں ان کو ڈسکس نہ کیا جائے اور ان کی تعظیم کو ختم نہ کیا جائے، ان کی توہین نہ کی جائے، کسی کی بھی دل آزاری نہ کی جائے۔ اور ہمارا مذہب اسلام کسی کے جھوٹے خدا کو بھی جھوٹا کہنا کی اجازت نہیں دیتا، چہ جایا کہ کسی کے سچے خدا کو جو ہے وہ جھوٹا کہا جائے۔ اسی انداز کے ساتھ صحابہ کرام کے حوالے سے میں تمام مکاتب فکر سے دعوت فکر دوں گا کہ آج ہمارے مولانا صاحب نے جو باتیں بیان کی یہ آپ کے لیے آپ کے سامنے کوئی دھوس نہیں ہے، کوئی ہم آپ کو یہ منوانا نہیں چاہتے کہ آپ اس کو ماننے کے لیے آپ آزاد ہیں، آپ بے شک ان باتوں کو مانیں یا ان باتوں کو انکار کر دیں۔ ہم کوئی آپ کے اوپر یہ چیزیں ٹھونس نہیں رہے، بلکہ صرف دعوت فکر دے رہے ہیں کہ اگر کسی جگہ کے اوپر صحابہ کرام کی دیگر اقسام کو بیان کیا جائے تو آپ اس سے مراد اپنی بزرگ شخصیات کو نہ لیا کریں، بلکہ اس سے مراد وہی لوگ ہیں جن کا قرآن مجید میں تذکر ہے۔ آپ اپنے علم کے مطابق قرآن مجید کی تفسیر کا مطالعہ کریں اور وہاں پر جن لوگوں کی مذمت کی گئی ہے، رسول خدا کے زمانے کے لوگوں کی مذمت کی گئی ہے، وہ لوگ کون ہیں، آپ اپنے جو تفسیر لکھنے والے ہیں ان سے رجوع کریں اور تحقیق کریں اس موضوع کے اوپر، اور پاکستان کو امن کا گہوارہ رہنے دیں۔ اگر کوئی بندہ کسی کے بارے میں بات کرتا ہے تو فوراً اس سے مراد اپنی شخصیات نہ لی جائیں، اور ملک کے اندر جو ایک فضا خراب ہو رہی ہے اس فضا کو بہتر انداز کے ساتھ قائم و دائم رکھا جائے۔ ہمارا آج کا پروگرام اسی کے ساتھ ختم ہوگا۔ انشاءاللہ ہم دوبارہ حاضر ہوں گے ایک نئے موضوع کے ساتھ، اور اس میں بھی کچھ موضوعات، کچھ اس کی وجوہات جزیات ہیں جو باقی ہیں، اس کو بھی انشاءاللہ بعد میں ڈسکس کیا جائے گا۔ آپ سے گزارش کریں گے کہ اگر آپ کے کچھ سوالات ہوں تو آپ ہمیں کمنٹس میں اپنے سوالات بھیج سکتے ہیں یا آپ ہمیں ان باکس بھی کر سکتے ہیں۔ انشاءاللہ کوشش کریں گے کہ شائستگی کے ساتھ، تحمل مزاجی کے ساتھ، صبر و بردباری کے ساتھ، دلائل کے ساتھ، قرآن و حکیم اور مستند احادیث کی روشنی کے اندر آپ کے سوالات کا جواب دیا جا سکے۔ محسن خان اپنے ہوسٹ کو اجازت دیں۔ والسلام۔